بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں انگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ. 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے, اس سے پہلے کچھ اور تھی. یا تو آپ جاہل ہیں یا نااہل ہیں, تیسری کوئی آپشن نہیں دے رہا ہوں میں. شادی کر دو, اگر انگزائٹی ڈپریشن ہے لڑکا لڑکی کی شادی کر دو, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے 100 سال میں مسئلے کیا ہیں, خدا کا واسطہ شادی نہ کریں. اصلی بیماریاں آپ نے دیکھنی ہے, اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا, آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آئیں گی. آپ کو اسپتالوں میں نہیں نظر آئیں گی, آپ کو کچہریوں میں نظر آئیں گی اصلی بیماری. انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا, بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. کہ پتا کہ پوچھ رہی ہے, باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ٹاپ 10 کوسچن میں سے ایک یہ چل رہا ہے میرے انڈیکس پہ. پیرنٹس اگر اس سچویشن میں ہے تو کیا غصہ کیا کریں وہ؟ کہ ماں باپ کے تھرو سے کنٹین ہو رہے ہیں, اس کو اسپرنگ افیکٹ بولتے ہیں نا. جیسے باپ گیا ایسے ساری کی ساری گھر کی بتیاں روشن ہو جاتی. 30 سال کا وہ والا بندہ نظر نہیں آ رہا جو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنے کولیگز کی گردنیں کاٹتا تھا. 13-14 year old child does not need a cell phone. It's not a need. آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے خالی براؤز ہسٹری پہ ایسے کلک کریں, براؤزنگ ہسٹری پہ, ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. امیجن کریں, پورنوگرافی حرام ہے, آپ پورنوگرافی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پورنوگرافی حرام کر رہے ہیں. بچے لوگوں کا 100 سال پہلے بچہ مر جاتا تھا, ڈپریشن نہیں ہوتی تھی, صبر کرتے. اب 4G نہیں آ رہی, ڈپریشن کر لیتے. دنیا کا سب سے بزدل بچہ کون سا ہارمون بناتا ہے؟ ڈوپامین. السلام علیکم, کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بڑی خاص پرسنالٹی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سال بعد ہم مل رہے ہیں. السلام علیکم ساحل بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اب ہم بار بار ملتے رہیں گے, یہ جو سال کا وقفہ آتا ہے انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے, انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, انفلوئنس ہے آپ کا, خاص طور پہ نوجوانوں پہ. لاسٹ بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے مجھے ساحل بھائی سے ملا دیں, تو بس میری بڑی خواہش ہے, تو آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے تھوڑا بتا دیں. پہلے نا صرف ای میل ایڈریس میں ملا جا سکتا تھا. میری کوئی ایک جگہ تو میں مقیم تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے. قرار کا جہاں پہ بھی میں نے 3-4 اسٹیشن بنا لیے. اب کراچی میں ہوپفلی بنا لوں گا جلدی, لاہور میں, اسلام آباد میں, ماشاءاللہ 2 جگہیں اب جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اور میری کلاسز بحریہ ٹاؤن میں ہی ہو رہی ہیں اب, تو I'll be here انشاءاللہ. مگر فزیکلی کی بجائے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں آن لائن ہی ملوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اب ہم نے ویب سائٹ جو ہے نا اب ہماری لانچ ہو گئی ہے, www.sourceco.academy. بالکل, اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دے بھی دیں گے. ہاں, تو sourceco.academy پہ جائیں, www.sourceco.academy. تو جو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, کیونکہ مجھے اب فون نمبر بھی بدلنا پڑ رہا ہے اپنا. وہ کوئی ویب سائٹ آئی ہوئی جو ہر ایک کا نمبر نکال لیتی. اچھا جی, اللہ اکبر. تو اب میں کسی اور کے نام سے نمبر رکھوں گا تاکہ نکل گئے تو خیر. تو ابھی یہ میری نیت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ میں ملوں نہیں کسی سے. میری جتنا ضرورت ہے, میرا تو کام ہے کہ میں مل کے زیادہ سے زیادہ, میں تو جتنے ٹیکے لگا سکتا ہوں میں تو لگاؤں گا. ویکسینیشن جو ہے نا ضروری ہے, اسپیشلی لڑکے جو شادی کرنے چاہ رہے ہیں اس اسٹیج سے پہلے ملے مجھ سے. اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے 100 سال میں مسئلے کیا ہیں, خدا کا واسطہ شادی نہ کریں, کیونکہ وہ ان بچوں کے ساتھ وہ نا جو ہمارے بچوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. اس پہ ہم آتے ہیں, ٹاپک یہ ہے آج کا. تو www.sourceco.academy, اس پہ اب ایک اکاؤنٹ بنا لیں, فری اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. میری اس پہ ویسے تو ایکو سسٹم کہتے ہیں, ہمارا پورا سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں برانڈ نیم بھی ایکو سسٹم ہے. ادھر ہمارا بھی سکھا رہے ہیں, اسٹیم فیلڈس کے کورسز بھی کرا رہے ہیں. میری اپنی اسپیشل کلاسز بھی چل رہی ہیں, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, ورلڈ ویو کی, اور ورلڈ ویو کے ہی زیادہ تر سوال ہیں جو کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس ہیں. میری آن لائن جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں وہاں پہ اناؤنس ہوتے ہیں, وہیں پہ ہم ان اکاؤنٹس والوں کو ہی انوائٹس بھیج دیتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی میرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اس طرح پورا ایک اکاؤنٹ بنا, 7-8 ہزار بندے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا. اس سے زیادہ ہو گئے, اب تو روز بن رہے ہیں الحمدللہ. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرا کورس لینے کے بعد ہی میرے سے بات کریں گے, مگر اس کے تھرو ہماری انوائٹ جاتی ہے, وہاں سے اکاؤنٹس لیتے ہیں. پھر آئی ایم ایس جتنا بھی میرا جو سب کو پتا ہے زیادہ تر, آئی ایم ایس کیا چل رہا ہے, دا بگ پرپز, جو کہ دنیا میں نے اب انشاءاللہ بننے سے پہلے آئی ایم ایس کو انشاءاللہ ہر بندے تک اویئرنیس ضرور پہنچا دیں گے, تمام مسلمانوں تک. تو آئی ایم ایس کو بھی ہم اب sourceco.academy میں ہی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ہی, تاکہ ایک ہی میڈیم سے ساری کمیونیکیشن ہو سکے. sahiladeen.com جو تھی وہ, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر وہ بھی انٹیگریشن sourceco.academy کے تھرو ہی ہوا کرے گی. سو آئی ایم ایس کی بھی تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے
کہ ایک اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا سورس کوڈ .academy پہ. آپ کی ای میل ایڈریس, آپ کا واٹس ایپ نمبر اس پہ آ جائے گا, اس پہ پھر ہم سیشن انوائٹ بھی بھیجتے رہیں گے. جی چلیے یہ چیز کلیئر ہو گئی. میرا پہلا سوال آپ سے ساحل بھائی یہ ہے کہ میں جو ہے کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں اینگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ. کچھ ان امپلائمنٹ ہے, اسٹریس ہے, فیملی ایشوز ہیں, کوئی ایک فیئر بھی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا, بڑی ساری وجوہات ہیں. تو یہ اتنا کامن کیوں ہو رہا ہے؟ اور چلے یہ باتیں تو اسی طرح ہیں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہیں, یہ پرابلمس تو چل رہی تھی, لیکن اب یہ بیماریاں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, کیسے نکلیں گے, کیا کیا اس کے سولوشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا اگر وجہ ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو ہمیں حل پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم اس وقت یہ والی دو جنریشنز ہیں اس وقت جو 80s میں اور 2000 میں اپنے ارلی ٹینز کو جو پہنچی ہیں, وہ ان اسٹیٹ آف سائیکولوجیکل شاک ہے. دیٹس کالڈ اے شاک. وہ شاک کس چیز کا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کو ڈیل بھی کیسے کرنا ہے. جس طریقے سے 70s اور 60s کا یوتھ جو ہے, جو اس وقت 80s کے یوتھ کا پیرنٹ تھا, I went to school in 90s. So 70s اور 80s کے جو پیرنٹنگ ماڈل تھے نا, وہ ہمارے اوپر اپلائی ہوئے تھے, جو کہ بنتے نہیں تھے, لگتے نہیں تھے ہمارے اوپر. بیکاز آور پیرنٹس, ہمارے ماں باپ جتنے بھی ہیں, ان کی اچھی نیت تھی, ظاہر ہے ان نے تو اللہ رسول کے نام پہ جو ویلیو سسٹم بنانا تھا, جو کلچر سیٹ کرنا تھا ہمارے اندر, جو ویلیو سیٹ کرنی تھی, جو تربیت تہذیب اور علم و تدریس و درس کی جو بھی دستگاہ ہمیں ملی, اس کے اندر وہ ایلیمنٹ اس لیے مسنگ تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی نے کر کے دینا ہمارے ساتھ. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا آنے والا ہے. بالکل کیا چیز. اس کو سائیکالوجی میں بھی, آپ سوسیولوجی میں بھی, ایون آنسر میں بھی آپ 99 کٹ اوور بولتے ہیں. 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے, اس سے پہلے کچھ اور. بالکل. تو I am one of those people جنہوں نے موبائل سے پہلے والی میموری ہے میرے پاس. جب موبائل نہیں آیا تھا میرے پاس میموری ہے وہ, کیونکہ میں I was in my 10s and 15s. So I knew کہ لائف کیا تھی اس سے پہلے, اور اس وقت بھی کیا موبائل میں آنا تھا, اور ڈیٹا تو نہیں تھا اس وقت. تو اس وقت تو انسٹا اور اب انسٹاگرام ہو گیا نا, پاکستان میں انسٹا کمپنی تھی نا, پاک ٹیل موبائل لنک ہوتی تھی, اب جائز ہو گئی ہے. تو ٹیلنور نہیں تھی, وہ یاد ہے. تو I worked in Telenor in the launch of Telenor. I'm in the team of Telenor, launch team. So میں جب کینیڈا سے آیا تھا تو ٹیلینور کی جاب کی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ میں ٹیلی کام میں تھا ادھر. تو انہوں نے ہر جگہ سے ٹیلینور نے امپلائیز اکٹھے کیے تھے کہ جو اس کو لانچ کر سکیں صحیح. سو اٹس دیٹ ارلی. سو میں نے وہ پری اینڈ پوسٹ ٹیکنالوجی کی کیمسٹری جو ہے نا وہ انجوائے کی بھی, ایکسپیرینس کی بھی. ہمارے ماں باپ نے جس ایج میں ٹیکنالوجی کو امبریس کیا, اور کسی کیا ہی نہیں انہوں نے تو, مگر جس جو ایکسپیرینس کیا اس وقت تک, either they were not trained to use it, or even if they were trained, they were too set in their life. پہلے سے وہ اتنے روٹین میں تھے, اتنے نظام ایسا چل رہا تھا کہ ان کو اس کے بغیر ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. لگژری لیول کی بھی, ایک ہوتی ہے نیسیسٹی, ایک ہوتی ہے لگژری. یہ اوور لیپ ہوتی ہے. اگر ہم پیدا ہی لگژری میں ہوں گے تو لگژری ہماری نیسیسٹی بن جائے گی, اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ نیسیسٹی والی لائف پوری پوری سیٹل کی ہوئی تھی. اور میری بھی آئی تھنک وہ والی ایج ہے. ابھی تک میں اپنا ڈیٹا جو ہے نا پلاٹ کر ہی جا رہا ہوں کہ کیا میں اس ایج میں تھا کہ جس ایج میں میری کیمسٹری لاک ہو گئی تھی کہ میں بغیر موبائل کے بھی اپنی کیمسٹری مینٹین کر سکتا ہوں, بیکاز دس از سپرفیشل. جو بھی میرے ذہن میں دماغ میں اس وقت ہارڈ ویئر چینجز ہوئی ہیں, سیل فون, مائکرو ویو, فاسٹ کار, اسمارٹ اسکرین, واٹس ایپ, یوٹیوب, نیٹ فلکس, ایوری تھنگ, کیا انہوں نے میرے اوپر کیمیکل چینج لاک کی ہے یا نہیں کی؟ یہ سر $1 ٹریلین کوسچن ٹو آنسر. اب وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں جن جریدوں کو پڑھ رہا ہوں نا, جن جرنل کے ساتھ, جن جرنل رسالوں کے ساتھ اکریڈیٹڈ سائیکالوجی کے, اینڈوکرنالوجی کے, نیورولوجی کے جرنلز, جو مجھے ایٹ لیسٹ 1-1.5-2 گھنٹے روز کے دینے پڑتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں کیا چیک کرتا ہوں, اب آخری خبر کیا چھپی ہے دماغ کے جتنے بھی ریسرچ ان کی. تو ابھی تک یہ سوال جو ہے نا
یہ ابھی تک کا جواب ملا نہیں, کیونکہ یار تجربہ ہوگا تو بدلے گا. ایکسپیریمنٹ کا ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے, کنٹرول گروپ کے اندر ایک دانیہ لگتا ہے. تو کیا کیمسٹری لاک ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو 80s اور 90s کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. سو ابھی تک جواب نہیں ہے. میں خود چونکہ اس نظر سے ہی دیکھتا ہوں, اس لینس کو پہن کے ہی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. سو آئی تھنک کہ لاک نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. I know I'm going through ADHD. I know I am. I know I go through OCD. I know میرے اندر جو pet peeves بولتے ہیں ان کی کیٹیگریز کون کون سی بن رہی ہیں, نہیں کہاں پہ میں اریٹیٹ فرسٹریٹ ہو رہا ہوں. کانشیسلی نوٹ کر رہا ہوں میں کن کن چیزوں کے اوپر میں بے صبرا ہو رہا ہوں, کن کن چیزوں کے اوپر میں لگژری کو ڈیفینیٹیو نیسیسٹی بنا چکا ہوں کہ نہیں اس کے بغیر زندگی. تو فار ایگزامپل لاک ہونے کا مطلب میں بتا دوں کہ اگر میں یہ موبائل اپنا گاڑی میں بھول جاؤں اور مری چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو میں واقعی مری سے واپس آ جاؤں گا. آئی ول کم بیک فار اٹ لٹرلی. میں کیا مگر اگر میں اسکردو چلا جاؤں تو کیا واپس آؤں گا؟ تو نہیں, میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب میری ابھی لاک نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تھریش ہولڈ میں بہت ہی کروڈ لیول بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہوگا اسکردو یا مری, تو مگر سمجھانے کی بالکل ایفرٹ کتنی ایک ہے جہاں میں کہوں گا یار ٹھیک ہے باڑ میں ہے یار, I will enjoy whatever I'm enjoying. Even though Mari, I will go, میرا ہوم ٹاؤن ہے نا Mari, تو I will go there to do a lot of things and enjoyment will be a part of it. But I will definitely come back for this. میں Mari موبائل یوز کرنے تو نہیں جا رہا ہوں. Ironically میرے علاقے میں تو سگنل بھی تھوڑے سے ہی آتے ہیں, مگر اس کے لیے آؤں 100%, کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, خیر کر لوں گا. Like make it every single time, yes. The answer is absolutely yes. اپنے آپ سے میں فریب تو نہیں کروں گا. میں واپس آؤں گا موٹر وے سے, خود گاڑی چلا کے رات کے 3 بجے بھی ہوں گے. I will come back. Even though ریڈائریکٹ لگ سکتا ہے اس پہ, مگر وہ سیل فون پہ لگے گا, واٹس ایپ پہ تو ریڈائریکٹ نہیں لگے گا. تو کیا میں کہاں پہ جا کے میں واپس نہیں آؤں گا, وہ میرا تھریش ہولڈ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور سمجھ لیں کہ میں واپس نہیں بھی آتا, وہاں جا کے میری سائیکالوجی کیا ہوگا. ہر کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی, تو وہ انتہائی زیادہ فرسٹریٹڈ ہوگا. بات کرتے وقت ہر سیکنڈ میں سوچ رہا ہوگا مجھے پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہے, کسی کال آ رہی ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بزنس کو نہیں انجوائے نہیں کرے گا, ایکسپیرینس نہیں کرے گا, وہ ادھر ہی پھنسا رہے گا, اپنا حصہ چھوڑ کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ نیسیسٹی بن گئی. سو کیمسٹری لاک ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی, ایک سمپل انڈیکیٹر بتا رہا ہوں, حالانکہ اس کے بہت سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. ایکچولی کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر اس کے اوپر پروگرام کرے, پیپل ول فال ان لو ود دس سبجیکٹ. ہر کوئی نفسیات میں گھسے گا, نیورولوجی میں گھسے گا. اتنی امیزنگ اسٹڈی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو چیک ویئر یو آر لاکڈ, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی. سیلف اویئرنیس کے ٹاپک میں آئے گا. اب وہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے نا, وہ بیریئر کون ہے جہاں سے میں کراس کرنا ہے یا کر چکا ہوں, یا ہے کیا تو میں کروں یا نہ کروں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتا بھی ہے بیریئر کے نقصان, کراس کرنے کے نقصانات کیا ہیں, اس فیئر سے بندہ پھر پڑتا ہے. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے, بہت بڑا ڈیسیژن کہ بچوں کو کس لیول پہ کیا ایکسپوجر دیں. اب میں خالی سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں, ابھی میں سوسیولوجی پہ نہیں آیا ہوں. لیفٹ سے میں سوسیولوجی کا ایک پنا اٹھاتا ہوں, آپ کو پڑھا کے بتاتا ہوں کہ سوسیولوجی میں کیا ہوگا. اسٹریس اور انزائٹی جس لیول پہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے نا, اس میں یہ جو بات ہے انمپلائمنٹ کی, سوشیو اکنامک جو فیکٹرائزیشن ہے, اس کی الگ الگ فلیورز ہوتے ہیں. مگر سمجھ لیں پیسہ, اور پیسے کا مطلب یہ نہیں گاڑی لینی, پیسے کا مطلب دودھ کا بل, دودھ چینی چاول, لوگوں کی مطلب بچے بلک رہے ہیں. آپ لٹرلی ادھار لیں گے ہی لیں گے, آپ اپنی غیرت کمپرومائز کریں گے. اور وہ جو غیرت اٹھا کے بندہ ٹیبل پہ رکھ رہا ہوتا نا, اس سے بڑا ایونٹ انسان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا. جب آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں, کہانی ختم ہو چکی ہے کہ آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنی غیرت کو اٹھا کے ٹیبل پہ نہیں رکھیں, مگر رکھنی پڑتی ہے لوگوں کو. اب اگر یہ والی اسٹریس آپ کے پاس آ رہی ہے, اس لیول پہ قوم کے حالات ہیں, اس کے بعد آپ باقی کے سارے سوشیولوجیکل فیکٹرز اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ڈال دیں. جب لگژری کو نیسیسٹی میں ڈال دیا تھا میں نے, تو میں لگژری کے پیچھے بھی اپنی غیرت کمپرومائز کروں گا. بالکل صحیح. مطلب 100 سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے کس کام کے لیے کیا چیز کمپرومائز کر دی, مگر وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کمپرومائزیشن کا, کمپرومائزنگ کا, کمپرومائز کا جو خانہ ہے نا, وہ اب 1 انچ سے 1 میل تک چلا گیا. ہم لٹرلی انسانی سطح کو اتنا نیچے دفن کر رہے ہیں.
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کے پیچھے، کپڑوں کے پیچھے، فون کے پیچھے، اسمارٹ اسکرین کے پیچھے، گھر کہاں پہ لینا ہے کیونکہ اس کی دوری رستہ کتنا ہے میرے کاموں سے، اس کے پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. ضد کا جو لفظ ہے نا، ضد کا جو لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے. یہ ضد کی جو مصدر ہے، کیا خوبصورت ضدائی مصدر ہے. یہ اتنا کوئی خوبصورت لفظ ہے. اگر نفسیات کے اینگل سے دیکھیں تو ہم جو کہتے ہیں نا بچہ ضدی ہو گیا، وہ ایکچولی وہ ریئیکشن ٹو دیز ٹو باکسز دے رہا ہوتا. اب وہ باکسز ہم نے لگژری کی تو ڈیفینیشن، اب میاں والی کے بچے کی بھی لگژری کی ڈیفینیشن موناکو کے پرنس والی ہے. کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قارون دنیا کا سب سے امیر آدمی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت لیا اور بکر کے ریڑھی والے کے بچے کے پاس لگژری. قارون سوچ بھی نہیں سکتا. اب قارون تو ہزاروں سال پہلے تھا نا. آپ جان ہینکاک کو لے لیں، جس کی 700 بلڈنگز امریکہ میں، ٹھیک ہے، 1986 میں مرا تھا. وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو بکر کے بچے کی، خوشاب کے بچے کی بیسک نیسیسٹی ہے، وہ امیجن نہیں کر سکتا کہ تمہارا فریج کون سا ہے، تمہارا اسکرین اسمارٹ اسکرین کون سی ہے، اور تمہارے پاس سیل فون کون سی ہے، تمہارے پاس گاڑیاں کون سی ہیں. مطلب 70s کا بندہ بھی پریمیٹیو ایلین ہو گیا ہمارے. سو یہاں پہ جب، کیونکہ آپ فطرت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے، اللہ کی مشین تو بولے گی، آواز تو نکالے گی. تو اللہ کی مشین جو ہے نا، یہ جو جسم ہے، یہ آواز لگاتی ہے عزت نفس کی، یہ آواز لگاتی ہے غیرت کی، یہ آواز لگاتی ہے عدم برداشت کی. کن چیزوں کے اوپر؟ وہ اب مکسچر میں ڈال دی ہم نے. وہ والے فیکٹرز مکس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے فیکٹرز کے ساتھ. اور سائیکالوجی تو دونوں کو ایک سائیکالوجی کو کیا بتا کہ تیری عزت نفس کی طرف کمپرومائز ہو رہی ہے. وہ تو دیکھتی ہے کہ لگژری اور نیسیسٹی کے اوپر کمپرومائز کرے گا تو ریئیکشن دے گا. لوگ کن کن جگہوں، پہلے لوگ کس چیز پہ ہڑتال کرتے تھے اور آپ کس چیز پہ ہڑتال کرتے تھے؟ پہلے لوگ صرف اور صرف بڑے معاملات پہ ہڑتال کرتے تھے. اب سب سے چھوٹے معاملے میں بھی، ماں کے سامنے بھی ہڑتال کرے گا بچہ، باپ کے سامنے بھی. اور باپ سمجھ نہیں سکے گا کہ یار میرا 8 سال کا بچہ میرے سے وہ والے، میرے اوپر والے القاب لگا رہا ہے، میرے بارے میں وہ والے پرسپشن بنا کے بیٹھ گیا، ریالٹی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے باپ کے فریضے سے زیرو ہوں، حالانکہ میں کم دیا، میں نے ایک سیل فون کم دیا، یا سیل فون کا ماڈل کم دیا، یا پھر میں نے اس دن جوتے نہیں لے کے دیے، کپڑے نہیں لے کے دیے جس نے لے کے. دس از دا ڈیفینیٹو میٹرکس آف دا چائلڈ. باپ کو وہ لٹرلی گھر سے بھاگنے کی باتیں، یا یہی چل رہا ہے ہر چیز. تو اینگزائٹی اور ڈپریشن تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. اصل میں مسئلہ یہاں پہ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں اینگزائٹی اور ڈپریشن میں کہاں سے آ گئی. سو میں آپ سے یہی کہا نا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اسپین کی ملکہ کا اتنا نخرہ نہیں تھا 1800 میں جتنا پنڈی کی ایک چھوٹی سی 12 سال کی بیکن ہاؤس کی بچی کا ہے. چھوٹی سی لڑکی بیکن ہاؤس میں پڑھتی ہے، یہ نہیں پتا ہے اس کو کہ اس کے کپڑے کتنے کے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. وہ کلاس میں تمام لڑکیوں کے کپڑوں کو پہچانتی ہے، اور اوپر جو کامکس میں ہوتا اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ 1800 روپے کا، 18,000 روپے کا، 1,80,000 روپے کا، سب کے کپڑے پتہ ہے اس کو. نو یو ڈو دا میتھ کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کہ اب اس لیے میں امیوں کو اور اسپیشلی فادرز کو یہ بتاتا ہوں کہ یو ڈیڈ دس آن پرپز. یا تو آپ جاہل ہیں یا نااہل ہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں دے رہا ہوں میں. کیونکہ تکلیف کس کو آئے گی؟ آپ کو آئے گی. گھر سے بچہ بھاگے گا، آپ کا نشان دیکھنا، آپ کلائیوں پہ نشان دیکھیں گے. سیلف ہارم، بالکل صحیح، سیلف ہارم کے آپ خود نشان دیکھیں گے اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے. بیٹا نہیں خودکشی کرے گا، میں بتا دوں آپ کو. بیٹا آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، بیٹی خودکشی کرے گی. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اٹ از دا بگیسٹ پرابلم. بچہ جانا اس سے بڑا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا تو بتا دیں، آپ کا بچہ ہی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہو بیٹھ کے. لٹرلی جائے نمازوں میں جائیں گے مذہبی بچے، مذہبی گھرانوں کے اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میٹرکس توڑ دیا ہم نے، اوور لیپ آ گیا لگژری اور نیسیسٹی کا. اینڈ جب میری یہ بات چلے گی فائز صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کلیشے بولیں گے ماں باپ سارے اس وقت پاکستان، جو بھی یہ سنے گا یہ تو کلیشے ہے سر، موبائل کے بغیر تو اب دنیا نہیں چلتی.
مجھے بتائیں سینس ابھی بھی نہیں مری، اور میں مرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ. ایک نہ ایک اور ساحل ندیم آئے گا، ایک دوبارہ سے یاد دہانی کرائے گا کہ 12 سال کے بچے کی ایسی کیا ضرورت ہے سیل فون. واٹ کائنڈ آف اسکل. مجھے سائنس آتی ہے، مجھے تو نہ سکھائیں نا. میں کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہوں جو بھی بات کریں گے جو انگریزی میں بول دی ہے سائنس میں بول دی تو میں کہوں گا کیا پتا، مجھے تو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. آئی نو دا سائنس. 13-14-year-old child does not need a cell phone. It's not a need. بشرطے کہ آپ نے لانگ سپین کے لیے دے دیا، اب وہ واقعی میں نیڈ. اب اس کی سائیکالوجی نہیں، اس کی فزیولوجی چینج ہو چکی ہے، کیونکہ اب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے اس کی. اب جب کیمسٹری لاک ہو گئی ہے تو اب وہ چیز نکالیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کپڑے اتار لیں کسی. لٹرلی ایسے ہی ریئیکشن دے گی لڑکیاں، بچیاں، بچے، جیسے آپ نے کپڑے اتار دی پبلک میں اس کے، کیونکہ آپ نے سیل فون لے لیے. آپ نے خود، آپ کو سائنس میں نے سکھانا شادی سے پہلے لڑکے مجھ سے ملے، لڑکیاں شادی سے پہلے ملیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا. آپ بتاتا ہوں اگلے 100 سال میں اپنی اگلی 2 نسلیں تمہارے چھوٹے چھوٹے کو مائکرو ڈیسیژنز بولتے ہیں، مائکرو ڈیسیژنز کے اوپر میجر سرکمسٹانسز بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ لڑکا اور لڑکی نشے میں ہوتے ہیں شادی کے، تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا کہ شادی کر دو، اگر اینزائٹی ڈپریشن ہے لڑکا لڑکی کی، شادی کر دو، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مریض ان کے ماں باپ ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں. اسپیشلی لڑکا نشے میں چلا گیا، ڈپریشن تھی، اس کو کام نہیں ملا، اس کو بیاہ کر دو، ذمہ داری پڑے گی، ٹھیک ہوگا. آپ کی بیٹی کو میں دوں نہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ. آپ کی بیٹی ہے وہ ذمہ داری. اتنی بے شرمی ہم نے چاہیے کہ ایک انسانی جان کو ہم نے اس طریقے، وہ سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ان کے. اور اصلی بیماریاں آپ نے دیکھنی ہے، اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا، آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آئیں گی. آپ کو اسپتالوں میں نہیں نظر آئیں گی، آپ کو کچہریوں میں نظر آئیں گی ایسی بیماریاں. جب لڑکا اور لڑکی کسٹڈی کے کیس میں سامنے نمبر آزماؤں گے آپ کو اصلیت نظر آئے گی کہ جو میں کہہ رہا ہوں. جب آپ کے اپنے سامنے ایک ان نون سا ایک جج بیٹھ کے گا، صرف کورٹ میں آدھے گھنٹے مل سکتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ. سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزرے. آپ ریورس کریں فلم کو، شادی والے دن ہار پہن رہا ہے، کسی بندے کی کوئی لیکچر نہیں سن رہا. سال بعد 2 سال بعد ایک ان نون جج بڑے مجمع میں کچہری لگا کے لٹرلی آپ سے آپ کا بچہ چھین رہا ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں. وہ اس وقت وہ نشے والی کیفیت یاد کریں جو جی مجھے جی شادی چاہیے، لڑکی چاہیے، فتوے لے رہا ہوگا کہ یار جلدی عمر میں شادی کرنی تھی، میرے ماں باپ نے ڈیلے کر دیا. مطلب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہم بغیر لائسنس کے نہیں رکھتے، اور ہم نے بچوں کی لائف کا ڈرائیور بغیر لائسنس کے رکھ دیا. بچوں کی موت کا ڈرائیور بھی، بچوں کی صحت کا ڈرائیور بھی، بچوں کی نفسیات بغیر لائسنس کی. کیوں؟ یہ بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے فادر ہو گیا ہے. اف یو آر بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے فادر، آپ اینیمل کنگڈم میں کسی اور فائلم میں چلے جائیں، یہاں پہ ہومو سیپینز کا دور ہے. انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. We need to create big human beings. بلیاں اور کتے بچے پیدا کرتے ہیں. انسان جو ہے نا وہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا تھا کہ یہ معراج اوپر تک لے کے آئے گا، یہ اللہ تک لے کے آئے گا اپنی پوری مخلوق کو. مگر نہیں، ہم سے تو یہ نہیں، سمپل سے کانسیپٹ نہیں ہینڈل ہو رہے. ہم بیٹھے اور استغفر اللہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی، مطلب جمپ دیکھیں، شادی کا فتویٰ لے کے آئیں گے زبردستی. ماں لڑکی پتہ کیا پوچھ رہی ہے، باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹاپ 10 کوسچن میں سے ایک یہ چل رہا ہے میرے انڈیکس میں. میری ٹیم انڈیکسنگ کرتی ہے، باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے. That's the big question of the world right now. And you think you're a big, philosopher and, اسلام کا فقہ بھی جاننا چاہتی ہو. لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے بھی رکھی ہوتی ہے نا ایک ٹانکا لگا ہوا تھا کہیں نہ کہیں. لڑکی ہوگا، لڑکی کے امام شافعی کے علاوہ تو تینوں ائمہ کرام نے کہا تھا کہ یہ لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ کرام نے کہا بغیر ولی کوئی بھی مقرر، لڑکی اگر بالغ ہے تو اپنی مرضی کا ولی مقرر کر سکتی ہے. اور میں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس کو نشہ چلا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے ایک سوال کرو، امام ابو حنیفہ نے کہا تھا ام الخبائث از عدم الخلافہ. تو سسٹم کون سا چلائے گا اسلام کا؟ اسلام کے کون سے رولز تجھے پتا ہے؟ جو اصلی بات امام ابو حنیفہ نے کی ہے وہ نہیں پتا، جو تیرے پاس اصلی فرائض لگتے ہیں. تو کس لیول پہ گناہگار، اگر فلسطین کی بچی ریپ ہو گئی ہے، قتل ہو گئے، کشمیر میں ایک بچی کو زبردستی گھر میں ہندو گھسا ہے، تیرا ذمہ تھا نہیں، وہ کیا ہے ہماری ذمہ کی بات ہے، تو تیرے ذمہ. یہ ضرور اسلام آ گیا کہ لڑکی ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے باکس ایسے ڈھونڈے گا جیسے مطلب
अपने मतलब की सारी चीजें हाँ, खोद के 13 किलोमीटर खोद के निकाल के ले आएंगे हदीस। ऐसा कोई मुफ्ती है ना अंदर से पाकिस्तानी लड़का है लड़की, जब इसको कुछ चीज चाहिए होती, जब हम कह रहे हैं कि भाई हमें तुम्हारे बच्चे चाहिए, अल्लाह की कसम मुझे आपके बच्चे चाहिए, मेरे बच्चों को आपके बच्चों में लीडरशिप चाहिए, माई किड्स नीड योर किड्स टू लीड। वरना तो याजूज माजूज निकाले ना हमने, तो वो क्या होगा बस नहीं, वो तो इस्लाम तो अपना अपना मामला। तो फिर उस वक्त कहां पे था ये वाला फतवा जिस टाइम आप नशे में थे? ये जो पेरेंट्स अभी आप कह रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा जो है ना अमल दखल है, ये सारे ये जो हालात बन चुके हैं ना, तो ये जो पेरेंट्स फिर जो है आपको गुस्से के जरिए, जबरदस्ती, डंडे के जरिए फिर काबू करने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी फिर एक रिएक्शन आता है बच्चों की तरफ से, और वो भी मैं देख रहा हूं कि वो फिर घर में एक पूरी जंग होती है। तो ये पेरेंट्स अगर इस सिचुएशन में है तो क्या गुस्सा, क्या करें वो? कि आप ना जब शराब खाने में ना बार में बैठे हो तो बार टेंडर से लड़े, मुझे साफ गिलास दे, साफ गिलास दे, मुझे शराबियों को जूठा नहीं चाहिए, इस्लाम में हराम है। तो बार टेंडर के उस्ताद जी, और तू तो बाहर निकला, तू ये क्या तुमने फतवे निकाल दी हैं इधर आके, मेरे पानी चेक कराओ, दिखाओ कौन सी जगह पे पानी, वहां पे तो शराब वाले गिलास पड़ते, वहीं पे तूने मेरा गिलास धो दिए। मतलब you are the problem, bartender is not the problem, parents are the problem here। सारा कुछ गलत करने के बाद उस गलत में से सही ढूंढ रहे होते हैं। वो घर का माहौल ही असल में साइकोलॉजिकल बीमारी है। आपने जो इकदाम किए हैं वो साइकोलॉजिकली करेक्ट होंगे भी, तब भी कुछ नजर तो नहीं आएगा। कंटेन करें, इसको कंटेनमेंट ही बोलते हैं। आप सिर्फ कंटेन, बच्चे माँ बाप के थ्रू सिर्फ कंटेन हो रहे हैं, तो स्प्रिंग इफेक्ट बोलते हैं ना। जैसे ही बाप गया ऐसे सारी की सारी घर की बत्तियां रोशन हो जाती, जिसने जिस कमरे में जो करना शुरू कर देता है, बाप एंटर होगा एकदम बत्तियां ब्लैक आउट। ये वो घर है जहां पे अभी भी डंडा लेके बाप अपनी ही गलती के अपना गुस्सा बच्चों पे उतार रहा है। तो करेक्ट नहीं दे रहा हूं, बाकी के ज्यादातर घरों में तो बत्तियां तब भी नहीं ऑन होती, बाप आता है अपने बेडरूम में लॉक होता है, यू आर नॉट अलाउड इन माय रूम because you are telling me something which I'm never going to do। असल में वो क्या कह रहे होते बच्चे, अबू जी you are 10 years too late। ये अहकाम 10 साल पहले आपको ज़हन में आने चाहिए थे। हमारे ज़हन में अपने बच्चे 30 साल के बच्चे नजर नहीं आते हमें से। हमें अभी ना छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, हमें वो 30 साल का जानी नजर नहीं आ रहा, 30 साल का फ्रॉड और चीट नजर नहीं आ रहा, 30 साल का वो वाला बंदा नजर नहीं आ रहा जो अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने कोलीग की गर्दनें काटता फिर रहा है। वो वाला बंदा नजर नहीं आ रहा है, मुंह पे कुछ और है और इतना प्राउड है कि मैंने इतनी जल्दी धोखा दे दिया है कि पता भी नहीं चला, बेच के भी आ गया हूं इसको। ये हमें नजर नहीं आए, हमारे बच्चे हैं वो, हमारे बच्चे शेख रशीद, शीरी मजारी हम पाल रहे हैं अपने घरों में, हम अपने घरों में मरियम नवाज़ें पाल रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। बैठ के गालियां दे रहे होंगे उसको, अपनी बेटी उससे भी बड़ी एक करप्शन की का पैकर बना रहे हैं। आपको प्यार आएगा नवाज शरीफों पे, इमरान खानों पे, जो अगली नस्ल ने करतूत करना है। लिटरली इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। नवाज शरीफ, इमरान खान तो 1910 की पैदाइश है ना, इन्होंने इनके तो लॉक इनको नहीं ये वाली बीमारियां लगनी जो हमारे बच्चों को लगनी है ना, बिकॉज दे वर इन द 70s, ये 70s में ठीक है। सो इनकी केमिस्ट्री लॉक थी, दे आर जस्ट रिएक्टिंग टू एपिडर्मल लेवल रिएक्शंस है। हमारे तो एंडोडर्मिस पेंट हो चुका है अंदर से। लिटरली मेरे बच्चों के खून के खुलिए भी आप व्हाट्सएप के लोगों से ग्रीन ग्रीन है। इट्स अ प्रॉब्लम, और इन्होंने रिप्लेस करना है तो फिर आगे मैं आपको मैं केमिस्ट्री की दस्तानें सुना के थक गया हूं, किसी को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान इज नॉट रेडी कि डोपामाइन के साथ किया क्या हमने। हमारा एक हार्मोन बना ही इसलिए अल्लाह ताला बार बार उसकी निशानी बता रहे थे कुरान पाक में। हमने बस खेल दिया है, 2 केमिकल्स के साथ हमने 2 नंबर किया है और ओवर ड्राइव पे ले गए सेरोटोनिन को और डोपामाइन को, दोनों के दोनों अब अपना कलर अब दिखा रहे, क्योंकि अब ये अम्मी और अबू बने जाके। नाउ दे हैविंग बेबीज। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, अभी जो मेरे साइकोलॉजी के जो के प्रोफेसर हैं अभी भी, कि हमारे पास जेन जी का डेटा तो नहीं आ सकता अभी पेरेंटिंग का, तो अभी तो छोटे छोटे काके हैं वो, मिलीनियल्स का तो आ सकता है। ऐसे तेरे कितने बच्चे हैं? ऐसे सही कह रहे हैं आप, मेरे बच्चे आर नॉट ओल्ड इनफ, मेरे बच्चे तो छोटे हैं अभी। आई नीड टू नो कि क्या हो रहा है, लिसन टू मी। यही मसला हम वेट कर रहे हैं अभी तक। अभी मिलीनियल्स जो 80s के मतलब 90s का टीनेजर है, जो
لیٹ 90s میں لیٹ 90s کا ٹین ایجر ہے وہ. اب کہیں جا کے اس ماڈل پہ پیرنٹنگ کرے گا جس ماڈل پہ اس کی سرکمسٹانسز ہمیں نظر آئیں گے. جین زی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو تو شادی کی عمر نہیں ہوئی. سو ملینیلز کا ڈیٹا ابھی تک کلیکشن کے فیز میں, ہمیں ابھی نہیں پتا ملینیلز نے کیا 2 نمبری کی ہے. ہمیں پتا ہے بٹ میرے پاس کتنا سیمپل ہو جائے گا نا, ہمیں دنیا کا سیمپل چاہیے ہوتا ہے. اب میرے پاس جو اس وقت میرے پاس جو سیمپل ہے نا, کیونکہ میں اسکول یونیورسٹیز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں, میں تو جیسے 3 to 4 پروگرامز منتھس میرے چل رہے تھے. ایکچولی سم ٹائم میں نے ایک مہینے میں 18 پروگرام بھی کیے. But I was in every school, every university. تو میں جاتا ہی تھا, میں تو ایکسرے مشین ساتھ لے کے گھومتا ہوں کہ بیہیویئر چیک تو کرے, بچے کی فیسنیشن اور فیئر 2 ہی چیزیں چیک کرنی ہوتی. میں نے مطلب اپنے شوق کا اظہار, لٹرلی شوق میں تھا میں کہ یہ ہو کیا گیا. پھر میں نے یونیورسٹی میں جانا بند کر دیا کہ میں یونیورسٹی میں نہیں جا رہا. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پہ میں بھی LSE میں تھا, سیشن ہو رہا تھا, اور میں ٹیم سے کوئی ویڈیو نہ آ گیا دینا. LSE کے آئی فون, مجھے اس کا نام نہیں آتا, میرے پاس آئی فون نہیں ہوتا, کیا جو لیٹسٹ پرو 15 پرو 14 Pro Max, 14 پرو میکس 6-7 لاکھ روپے کا فون ہے. کیا پتا زیادہ کا ہوگا, 5 لاکھ کا, 6 7 لاکھ. And yeah, all on their daddy's money, every single person had iPhone Pro Max. I get that. Rich kids, wherever they get their money from, okay, they got it. میں نے کوشچن پوچھا, آئی فون پرو میکس آپ کے پاس؟ جی ہاں. کون سا چپ سیٹ ہے اس میں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں. سنیں یہ دیکھیں, آپ کو میٹرکس چیک کیسے کرنی ہوتی ہے, اصل آپ کو نہیں پتا, پروسیسر اسپیڈ نہیں پتا. 13 میں اور 14 میں اپ گریڈس کیا آئے تھے, سب کا ایک ہی آنسر تھا, کیمرا سر, کیمرا 120 میگا پکسل, 130 میگا پکسل. That's all. You bought a $1 million camera? تقریباً. That's it. If you knew cameras, you would have known how to buy a real camera. اس سے سستا تمہیں, اس سے زیادہ مطلب you would have Cloud 9 پہ ہوتے ہیں وہ کیمرا مل جاتا. تم کسی اور سوچ کے تابع ہو, ایک ٹرینڈ کے اندر آئے گا, تمہارا ڈوپامین لاک ہو گیا نا. اصل میں کس چیز سے ڈوپامین لاک ہو, بس سیروٹونرجک ریئیکشن سے, کہ دنیا اس وقت جس ٹرینڈ کو, جس ہائرارکی آف ڈومیننس پہ چل رہی ہے. ٹرمینالوجیز میں مت کنفیوز ہو جائے گا, گوگل کر لیجیے گا یا میری پرانی ویڈیوز دیکھیں. اسٹوری کا کلائمیکس یہ ہے نہیں. NCBMS میں میرا لیکچر تھا. SEC اور B کے بچے ہیں ادھر. LSE میں چلو سینس بنتی ہے, ٹھیک ہے. رکشوں پہ آتے ہیں وہ یونیورسٹی. فون کون سے سب کے پاس؟ آئی فون 14 میکس. You need to see, آپ یہ چیزیں یہ میری حالت پہن لیں, آپ کو ایسے آشکارا ہونی ہے نا کہ ماں باپ کی اصلی 2 نمبری ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. نہ کوئی مولوی, نہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر. اس سے پہلے بچہ پہلے 12ویں سال میں تباہ ہو کے پیش ہوتا ہے. نہ وہ مولوی بچائے گا, نہ پروفیسر بچائے گا. iPhone Pro, I can't afford an iPhone Pro Max. I swear, I would never buy an iPhone Pro Max. You know why? I'll tell you why. Because of the price. بعد کی باتیں ہیں ساری کہ فیچرز کیا کام ہے. میں یہ فون کیوں رکھتا ہوں, میں مطلب سیمسنگ کا CEO شاید میرا نام بھی جانتا ہوں. میں نوٹ 1 سے لے کے کیونکہ اس میں وہ پینسل ہے اور میرے نوٹ سے نہیں ہوتا. میں نے جتنا نوٹ استعمال کیا ہے سیمسنگ کے کسی کسٹمر نے نہیں استعمال کیا. آپ کی ضرورت کے مطابق مجھے پتا تھا نا, میرا ایک میرا لٹرلی نیڈ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ پینسل پیپر بھی لے کے جا سکتا ہوں میں, بٹ اوکے I have it. What these kids are doing with an iPhone does not show کہ ان کے کس محور میں گھوم رہے, shows کہ ان کے ماں باپ نے کس ماڈل آف پیرنٹنگ کو سب سے پہلے اڈاپٹ کیا. اب جس مرضی ریئیکشن میں آپ چلے جائیں, اس کا ریکوائل ہے کوئی نہیں, اس کی ریبیلیٹیشن پوری کی پوری مطلب اوور ہال میکنزم ہے اس کا. اور جب تک میں آپ کو اصلی بات نہیں بتاؤں گا تب تک آپ کے ڈر نہیں بیٹھیں گے. اور آپ دیر ہو چکی, یونیورسٹی کے بچے کے لیے دیر ہو چکی ہے. وہ خود ہی کچھ کرے گا تو کرے گا, کیونکہ اس عمر میں تو اس کے بچے ہونے چاہیے تھے نا. یو کی ناٹ بی پیرنٹڈ ایٹ 20 اور 30 ایئر اولڈ کے بندے کو آپ پیرنٹنگ کر رہے ہو تو اس کو وہ ڈائریکٹلی سن لے, جیسے کہ اس کے ابا جی سن رہے بیٹھ کے
کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں رونے دیں بچوں کو, کوئی بات نہیں, روئیں گے رونے دیں, فون لے لیں, آئی پیڈ لے لیں. جو 5-6 سال کا بچہ ہے اس سے آئی فون آئی پیڈ اسکرینز لے لیں. اسکول پیدل بھیجیں, گھر میں جانور پالیں, کپڑے خود دھوئے ہو, اپنے جوتے خود پالش کرے ہو. ایوری سنگل میکنزم ہیز ٹو کم بیک ان ٹو دا وے دس باڈی از ڈیزائنڈ. جب تک آپ اس کام پہ نہیں ڈالیں گے آپ کا بچے کی بھی کلائیاں بھری نہیں ہوں گی اور وہ اتنے ڈیپ کٹس ہوں گے کہ ایک نہ ایک کٹ اس کی جان لے لے گا. آپ کے بچے کوٹوں میں پائے جائیں گے, آپ کے بیٹے لڑائیاں کر رہے ہوں گے, بیٹیاں بچے لے کے بھاگ رہے ہوں گے کسی کی, کیونکہ پاکستان کے لاء میں بچی کو مل جاتا ہے, لڑکی کو مل جاتا ہے بچے. آپ کا بچہ ادھر بھی ڈپریشن میں جائے گا. ایک وقت میں 1800 گرل فرینڈ رکھنا اس کی بیسک نیسیسٹی ہوگی. اگر اس کے پاس 4 سے کم گرل فرینڈز ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جائے گا. ایک بندے کے پاس گرل فرینڈز کی تعداد سے اگر یوتھ انفیریورٹی کمپلیکس میں جا رہا ہے تو سوچیں ذرا کس طریقے سے کنفیوژن آئی ہوئی ہے کہ میں کتنا بڑا زانی ہوں, اس سے میری عزت نفس لاک ہو چکی ہوئی ہے. مطلب اس کی میتھ ہی کوئی ہے نا, سائنس تو نہیں اس کی میتھ لگائے گی, تو اسلام ہی میتھ لگا سکتے ہیں اس کی, کیونکہ یہ مورل کرائم ہے کہ آپ نے 8-9 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہوا ہے. یہ مورل کرائم ہے. مگر اگر میں نے نہیں کیا ہوا تو میں انفیریورٹی کمپلیکس میں جا رہا ہوں, اس کے ریئیکشن میں کیا کروں گا آپ دیکھ لیں. پاکستان میں کیا کرتے ہیں پیپل who cannot get access to girls or girlfriends, what kind of access are they enjoying, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. ابھی میں بڑے کرائمز کی طرف نہیں آیا, میں کازز کی طرف آیا ہوں. آپ کو سمپٹم تو نظر آئیں گے جو موبائل ہو. آپ اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کے موبائل کو اٹھا کے خالی براؤز ہسٹری پہ ایسے کلک کریں, براؤزنگ ہسٹری پہ, ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. لٹرلی ہی از گوئنگ ٹو ڈائی آؤٹ آف شیم, جیسے امی نے ابو نے براؤزنگ ہسٹری کو کلک کر دی. اس کے اوپر عزت نفس اور سیلف ورتھ, سیلف اسٹیم لاک ہوئی ہے. یہ بنی نو آدم کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے. میں اسے کہا نا ہم شاک میں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا. بالکل صحیح بات. مطلب مفت میں ٹینک مل رہے تھے, ہم نے ٹینک خریدے, گھروں میں لائے اور بم چلانے کی پریکٹس شروع کر دی, سارے ہمارے بچے مر گئے. لٹرلی یہ وہ ٹینک ہے جو ہم گھر میں لائے اور گولے چلا دیے اپنے گھروں میں. نہ دیواریں بچی, نہ چھت بچے, نہ بنیادیں بچی, نہ بچے بچے, نہ رشتے بچے, نہ بیویاں بچی, نہ شوہر بچے, نہ ماں باپ بچے. And these ignorant, incompetent people have the guts to say, ساحل میاں آپ جو ہے نا وہ اسلام کے تھرو لوگوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اسلام کے تھرو آپ شراب خانے میں بیٹھے ہیں, اسلام کی بات ابھی نہیں کریں. پہلے شراب خانے سے باہر آئے, صاف ستھرا گلاس باہر ملے گا, تب آپ کو سمجھ آئے گی. میں آپ کو صرف سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. آپ کو میں نے جتنی بھی ڈیزیز بتائی ہیں گھر سے بھاگنے کی, میں نے کبھی نہیں کہا خودکشی حرام ہے یہ کرے گا. میں آپ کو آپ کا سائیکولوجیکل پین بتا رہا ہوں. اگر اسلام کی طرف سے آؤں گا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مفتیان نے کہاں پہ نااہلی دکھائی ہے. نہیں تو جس طریقے سے کرپٹو کے اوپر بات آتی ہے اس طریقے سے, یا شادی کی ایج کے اوپر بات آتی ہے, موبائل کی ایج پہ سب سے پہلے فتوا آنا چاہیے تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا کہ سب سے پہلے مولوی کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بات سنیں, آپ لوگ ہماری باتوں پہ حرام حلال سمجھتے ہیں تو یہ حرام ہے. اگر فتنوں پہ باتیں کرتے ہیں تو جی بالکل سب سے بڑا فتنہ تو پورنوگرافی حرام ہے. آپ پورنوگرافی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پورنوگرافی حرام کرے. اللہ اکبر. آپ ماں باپ سے بدتمیزی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں, دوائی اس کو خود پلا رہے مگر بدتمیزی حرام ہے. یہ آپ مطلب آپ کو یا تو نشین سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ممبروں سے اتریں, یونیورسٹیوں کے ممبروں سے بھی اتریں اور مسجدوں کے ممبروں سے بھی اتریں. اگر آپ کو یہ مشین کا سمجھ نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس بات کی کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے. میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں نشانیاں. اس آیت کا مطلب تفصیل میں بتا رہا ہوں. آپ بتائیں قرآن پاک پورا اپلائی کیسے کریں گے. آپ اس طرح کی حرکتیں, بڑی تیز گاڑیاں, اسمارٹ اسکرین, مائکرو ویوز, 4G سے کم آپ کا بچہ ADHD نہیں, OCD نہیں, ڈپریشن میں انٹر ہوگا. 4G سے کم پر ڈپریشن. تو لوگوں کا 100 سال پہلے بچہ مر جاتا, ڈپریشن نہیں ہوتی تھی, صبر کرتے. اب 4G نہیں آ رہی, ڈپریشن کر لیتے. ایک دن انٹرنیٹ نہ آئے تو ایک گھنٹہ بھی نہیں. اگر وہ گھڑی کا وہ کلاک کا ویٹنگ سائن آ جائے, وہاں بہن جی گھڑی چل رہی ہوتی ہے, لوڈنگ آ جائے بیچ میں, بس ہاں لیگ آ گیا. اینزائٹی کے پیشنٹس تو آپ کے سامنے, مومنین آ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ ان سے دیکھیں اندر کیا کیا گند بھرا ہوا ہے.
This is a problem only an educated mind can understand. That's why میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. خدارا میرے بچوں کی فکر کر لیں. میرے بچے کھا جائیں گے. کون؟ آپ کے بچے. پاکستان کے سارے بچوں کو کھانے کی مشین کون ہے؟ آپ کے بچے. نواز شریف نہیں کھا گیا, سارے پیسے لے کے بھاگ گیا. کیوں کیا ہوا تھا بھائی؟ وہ سیروٹونرجیکلی ٹیون تھا. خیر اس کا کیس پروو ہوا نہیں ہوا, ایک الگ بات ہے. مسلم لیگ والے زیادہ تپیں, مگر اس کے پیسے کھانا اس کا سب سے چھوٹا کرائم ہے. جس کو کوئی شک ہے نا مجھ سے پوچھ لے آ کے نواز شریف کے اصلی کرائمز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس نے 12 لاکھ مسلمان مروائے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ وہ سٹیپ نہیں لے سکا اس موقع پہ وہ پاور میں تھا. یہی مسئلہ مجھے عمران خان سے. تو بہرحال خیر وہ تو ایک سینس کی بات ہے, تو نالج نہیں تھی ان کے پاس, کریج بھی نہیں تھی. اب ہاں ایک اور ایلیمنٹ, دنیا کا سب سے بزدل بچہ کون سا ہارمون بناتا ہے؟ ڈوپامین. ڈوپامین کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کریج چھین لیتا. جو ڈوپامینرجیکلی ہائی ہوتا ہے وہ بزدل ترین, ڈرپوک, ٹمڈ, ڈونا بناتے ہیں. یہ سنبھالیں گے اپنی بیوی بچوں کو, یہ پروٹیکٹرز ہیں. یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ان مردوں سے بات کر رہا ہوں اسپیشلی, جن کو پتا ہے کہ فیملی کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے معاشرے میں. یہ سب پتا ہے. اندر سے میں مرد کی غیرت کو للکار رہا ہوں اس وقت. آپ کا بیٹا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ڈوپامینرجیکلی ہائی بندہ کبھی بھی کریج کا فیکٹر, کریج اٹیچ کسی اور کیمیکل کے ساتھ ہوتی ہے. کیا کریج کی کیمسٹری ہے, ہمیں پتا ہے کریج کی کیمسٹری کیا ہے. بہادر بندہ کیمیکلی بہادر ہوتا ہے. یہ انٹرمیڈیٹ بہادری کوئی نہیں ہوتی انسان کی جسم میں کہ آج میں بہادر کل بزدل, ایسے نہیں ہوتا. It is a totally different hormonal makeup of ایک جانباز انسان کی, ایک غیرت مند مسلمان کی کیمسٹری اور ہوتی ہے, اور ایک ڈرپوک بزدل اور ایک چارپائی کے نیچے چھپ جانا جب وقت آئے, اس کی کیمسٹری کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم خود بنا رہے ہیں. وہ ڈوپامینرجک پورا کا پورا ریئیکشن ہی ڈوپامینرجک. اس کی ڈوپامین اس کے اپنے بچانے کے لیے ہوتی ہے. اپنے لیے وہ ہوں گے تیز, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. یہاں تک کہ پھر دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا رہے گا, اور آپ 2 نسلوں بعد دیکھیں, مطلب اپنے بیٹوں کے بیٹے دیکھیں گے, وہ اپنے بچے قربان کر رہے گا اپنے لیے کہ میں بچ جاؤں. یہ ہے طاقت ڈوپامین کی. یہ کوئی سمجھ نہیں رہا. وہ سمجھتے نا وہ ADHD ہوا, خیرات لکھ رہے ہیں, امیدوں کے چسکے ہیں. نہیں, چھوڑ دیں ADHD کو. OCD کے خیر ہے, مجھے قبول ہے. یہ والا انسان نہیں قبول جو اپنی بیٹی کے پیچھے بھی اپنی جان بچا لے. خیر ہے میری بیٹی جاتی ہے تو جائے. This is what this hormone can do. Understand how the human mind, human brain works. If you do not know how it works, please do not have more babies because of your other hormones which are flushing through your system right now. اس کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ کے T cells بڑے ہوتے ہیں, آپ ایک لڑکی پکڑ لیتے ہیں, نیچے ڈوپامین کا ایڈٹ بنا دیتے ہیں. ہے تینوں ہارمونز ہی, ٹیسٹوسٹرون, ایسٹروجن, اور نیچے کا نکلا ڈوپامین. So it's basic primal chemistry جو بتائی ہوئی. زیادہ تر شادی پاکستان میں کی ہوتی ہے, T cells بہت آئے ہوتے ہیں. بالکل جی, ٹیسٹوسٹرون برداشت نہیں ہو رہا. شاباش, یہ تیرا کوالیفیکیشن ہے. دوسرا انسان دنیا میں لانے کی کوالیفیکیشن یہ ہے. سر میں اور کیا کروں, زنا کروں, اور تو جو مرضی کر, کوئی بچہ لا پیدا کری بھائی, کیونکہ ابھی تو باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. شوہر بننا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی, ایک سائن کرنے ہوتے ہیں نکاح نامے پہ. باپ کرنا دنیا کی سب سے بڑی راکٹ سائنس ہے. نبی اسلام نے کہا کہ جس نے ایک بیٹے کو یا 2 بیٹیوں کو میری محض میں بالغ کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, ایسے اس طرح ساتھ ہوگا. اس کا مطلب سمجھیں, دوسری سائڈ میں پکچر کیا, نہ کیا تو دوزخ میں ہوگا. تو نے دنیا میں فساد پیدا کیا تھا صرف اس لیے کہ سر میں کیا کروں, زنا کر لوں. پھر ماں باپ نے کہا نہیں کرنے دے رہے, تو تکا لگا. ماں باپ اس وجہ سے نہیں روک رہے ہوتے کہ باپ بننے کے قابل نہیں, ماں باپ بھی اس وجہ سے روک ہوتے ہیں کہ ابھی پیسے بنانے کے قابل نہیں. مطلب وہی نا, شراب کھانے سے باہر نہیں آ رہے. تو یہ فائنینشیل اس چیز کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, اور یہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے بچے آتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ میچ کہ جس کے اچھے خاصے پیسے ہوں, اپنا گھر ہو, یہ ساری چیزیں. ڈوپامین ہے, ہرس ہے. تو آپ سمجھ آ جانا چاہیے بندہ شادی قابل ہے, جیلے قابل ہو. کافی سارے لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے, تو وہ مسجدوں میں پائے گئے ہیں نکاح نامے, ان کو اسی وقت نکاح نامے سے پہلے کہ جس کرائٹیریا پہ تو یہ ایسا بے شرم آدمی جس کو شادی قابل ہے, ماں یہاں پہ بیٹھی ہے, باپ ادھر بیٹھا, دونوں جیز کی لسٹیں بتا رہے ہیں لڑکی والوں کو, اور یہ بھائی صاحب ایسے تابے داری سے سب نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے بے شرموں کو لڑکی دینی چاہیے. بھیا آپ بزنس کے لیے تیار ہو گئے, آپ کام کی بات پہ چپ ہو رہتے ہیں, آپ شادی کے لیے نہیں تیار ہوئے.
You don't have the guts to say کہ بھائی اماں جی کیا کر رہی ہیں آپ, یہ کیا 2 نمبری شروع کی ہوئی آپ نے, وہاں پہ پیسے لینے آئے ہیں ہم ادھر. کتنا غیرت آپ کی اس وقت, وہاں پہ بیویوں کے سامنے نہ غیرت دکھانا اپنی پہ. یہ موقع تھا غیرت کا جو ماں باپ کو چیلنج کرنا تھا کہ یہ کیا آپ نے, یہ دکان پہ آئے ہیں ہم ادھر, یہ کیا بے شرمی. ایسے لڑکوں کو تو اسی وقت پہچان جانا چاہیے کہ یہ بندہ جیل میں ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ اسپتال تک ضرور جانا چاہیے, جیل میں نہ ڈالیں, اسپتال علاج کی ضرورت ہے پوری طریقے سے. اور ٹک کے نہیں, بجلی والے شوق دینے چاہیے ان کو. تو چیز کیا ہے, تجھے انسانی لڑکی دے دیں ہم, وہ بھی مسلمان لڑکی تجھے دے دیں, سوری, تاکہ تو اپنے جیسے 10 اور نکال دے. ایسے تو نہیں ہوگا. تو لالچ اور یہ ہرس, یہ تو بہت کامن ہو چکی ہے مادیت آج کل. سر لالچ تو انسان, اللہ کے نبی اسلام کو ایک بندے نے نام رکھا حارث اپنے بچے کا. نبی اسلام نے کہا نام تو سچا رکھا, انسان ہے تو حارث. لالچ کا نہیں مسئلہ, لالچ جو ہماری جبلی کیفیت, اس کو کنٹرول کرنا اسلام تھا نا. مسئلہ ہے کہ ہم نے لالچ کو جسٹیفائی کر کے باکس آف نیسیسٹی میں ڈال دیا ہے. وہی اس باکس کو سمجھ گزارا نہیں. یہ نہیں, یہ ورنہ تو اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے. میں ابھی ایک سروے کر رہا تھا تو سمپل سا کوسچنیئر دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی تفصیل میں جاؤں گا, بورنگ ڈیٹیل ہے. بھائی صاحب 54 ایئر اولڈ کہتے ہیں سر میں اگر اپنے بیٹے کو 2 نمبری نہیں سکھاؤں گا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا. ہاں بالکل, اتنی سی سڑک تجھے نظر آ رہی ہے لاہور کی, تجھے وہ پولیس رات نظر نہیں آ رہا جو خدا کی قسم نہیں کراس کر سکے گا اگر تم نے سکھا دی تو. کلمہ تو پڑھنا بند کرنا, مجھے تو کنفیوز کرنا بند کرے کہ تم مسلمان ہے. تو جان کے 2 نمبر سے سکھا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سڑکیں کراس کرے. بیٹا پاکستان سے باہر ایک اور دنیا ہے, وہاں پہ جو اصلی سڑک ہے نا وہ کراس کرنے کے لیے کلمہ پڑا تھا. ہر بندہ جسٹیفائی کر کے بیٹھ گیا ہے کہ لڑکا تو سڑک نہیں کراس کر سکے گا اگر میں اس کو جھوٹ بولنا نہ سکھایا, یا تیزی نہ سکھائی, یا چال بازی شاطر پن نہ سکھایا. بس جسٹیفیکیشن جو ہے نا, دیٹس دا ریئل پرابلم. لالچ تو آنی تھی, وہ بندہ آپ کنٹرول کرتا ہے اپنی تزکیے سے, اپنے علم سے, اپنے شعور سے کہ بھئی میں اگر لالچ کر رہا ہوں, سارے لالچی ہو گئے تو پھر میری بھی لالچ نہیں پوری ہو سکے. لیٹس جسٹ ناٹ بی اے گریڈی مین. لیکن اکثر آتے ہیں لڑکے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں پیرنٹس کے آگے نا, کیونکہ ہم وہی بات کے پھر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ان کے اوپر, اور ان کے بغیر. بالکل یہ کروڑ روپے کا سوال ہے. یہ میں لڑکوں کو بتا دوں, جو لڑکے کہتے ہیں نا سر ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں تو میں ڈیسیزن لیتا, تو پھر شادی کا ڈیسیزن تو نہ لیں. آپ شادی کے قابل تو, اگر آپ کا باپ آپ کے ڈیسیزن لے رہا ہے تو آپ باقی سب کو دنیا میں کر سکتے ہیں. ایک لڑکی کے اوپر یہ نہیں ثبوت دے سکتے کہ آپ شوہر ہیں, آپ اس کے ڈیسیزن میں کریں. اور 95% پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جن کے باپ ان کی بیوی کا ڈیسیزن لے رہے ہیں. مطلب غیرت کا, یار میرا باپ میری بیوی کے ڈیسیزن کیوں لے رہا ہے, یہ کون سا حق ہے, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے مجھے بتائیں. قرآن پاک اس کے خلاف آئی یہ کتاب. ہر بندے سے اپنی ریت کا سوال ہوگا, اپنے بیٹے کی ریت کا نہیں ہوگا, اپنی ریت ہوگا. آپ کے قبر میں جا کے لیٹوں گا, منکر نکیر آئیں گے کہ ہاں یہ کیوں کیا تھا, یہ تو ابو سے پوچھنا انہوں نے کیا تھا, یہ ہوگا. آپ بتائیں, سوچیں ذرا, آپ کوئی بلیم ڈال سکتے ہیں اپنے ابو پہ؟ قبر میں منکر نکیر نے تو سوال بھی نہیں کرنے ہم سے کہ تو کون ہے, تو ہے کون, تو نے تو اپنی کوئی اوقات بنائی نہیں, تو کھڑا ہی نہیں ہوا زمین پہ, تو کیڑا مکوڑا ہے, جیتا ہی رہا. تیرا ڈیسیژن تیرا باپ ہی لیتا رہا. کتنے سال میں 45 55. اور بہانا کیا رکھا ہوا, ماں باپ کا ادب. کیا بات ہے, یہ ادب کی ڈیفینیشن سکھائی آپ نے کہ آپ کی بیوی کا ڈیسیژن آپ کا باپ لے رہا ہوگا. اس سے بڑی بے ادبی ہے کوئی؟ دس از اے پرابلم آف دا مین, دس ناٹ اے پرابلم آف وومن. میں عورتوں پہ آتا ہوں, ہزار اور بیماری نہیں مت سمجھیں گے میں کہ عورتوں کو فری کیا سے کہتے ہیں فری پاس مل رہا ہے. اتنا ہی بڑا بھون اسلام کا اور اصولوں کا اور کیمسٹری کا. اصل میں بیماری تو ماں کی ہے نا. یہ جو بچے جو اس طرح کے بنتے ہیں مائیں بناتی ہیں ایسی. یہ پہلے 5-7 سال میں باپ تو بھائی پیسے بنا رہا ہوتا ہے, اچھے اصلی ہے 2 نمبری سے 1 نمبری سے بنا رہا ہوتا ہے. ماں بچے کو جو ڈوپامین کے یہ ٹیکے لگاتے ہیں نا, آئی پیڈ, 6 مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے فیڈر میں, ماں مارننگ شو دیکھ رہی ہے, بچہ آئی پیڈ پہ نرسری رائمز دیکھ رہا ہے. اور دیسی ایکسنٹ کی انگریزی میرے آگے ماری جا رہی ہے. دس بوائے ول جنریٹ اے سینس آف کلرز, سینس آف ریدم اینڈ I'm thinking, اور تم جائے کسی اپنے رشتے دار کو سنائے کہیں گے میرے آگے نہیں چلیں گے. یو آر کریٹنگ دا نیکسٹ فیرو. That's what I'm going to tell you in English. فرعون آپ کے گھر سے نکلے گا, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم تو قرآن پاک میں فرعون دیکھا تھا آخری دفعہ, یا پیرامڈ میں جا کے دیکھا تھا ممی اس کی جو ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ فرعون ابھی پاکستان سے نکل رہے ہیں, پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے 2 فرعون نکل رہے ہیں ابھی. کیوں؟ کیونکہ
وہ مارننگ شو کے اوپر آنٹی ایڈکٹ ہے, اور اس کے بعد واٹس ایپ گروپ کے اوپر اس نے ہر وقت اپنی نندوں کی اور ساسوں کی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں, اور بچہ وہاں میں بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہے کہ میری سگی ماں ڈورا ہے یا یہ آنٹی ہے جو کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے مجھے. اللہ اکبر, یہ تو ہر گھر کی کہانی آپ نے بتا دی ہے, یہی چل رہا ہے. ہر گھر کی نہیں بتائی میں نے, صرف اور صرف رامسیز 1 اور رامسیز 2 کی بتائی ہے. مصر میں سے ان کی لاشیں ملی ہمیں, ٹھیک ہے, ہم نے ری انکارنیٹ کی. ابھی آ رہے ہیں 2030 میں نکلیں گے یہ گھروں سے, ٹھیک ہے, اور لال سرخ آنکھیں ہوگی, کیوں راتوں کو سوتے نہیں ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور بال ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے, شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے, باہر نکلیں گے اور کہیں گے میری تعریف کرو, میری تعریف کرو بس کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. اور جیسے ہی میرے ساتھ ملیں گے سر ایک میں رک جائیں, پھر ایک سیلفی ہو جائے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اس کی انسٹا پہ پوسٹ ڈالنی ہے, بیکاز سم چیکاز آر ویٹنگ فار می ٹو یو نو دکھانا ہے. اسٹیٹس اپڈیٹڈ. دس از دا فیوچر آف یور چلڈرن. اینڈ دین آگے کیا, بچہ میرا نماز پڑھتا ہے, اور اچھا ماں باپ کی لڑائی آپس میں پتہ کیا ہوئی تھی, لٹرلی بچے تو میں نے پالے ہیں, آنٹیاں لگی ہوتی ہیں, یہ سارے بچے تو میں نے پالے ہیں, اس کو میرا احسان نہیں, اللہ بچائے فرشتوں کے سامنے جملہ بول دینا کہ یہ بچہ آپ نے پالے ہیں, کیونکہ کسی نے یہ بچے پالے ہو تو کیا, اللہ اکبر, بہت تو نہیں بچنے والا. ابھی میں بتا رہا ہوں شوروں میں نام ڈال دے گا اس نے پالے اپنے جرم کا اقرار کر رہے میں ہیں. تو مارننگ مجھے بیٹھی ہوئی تھی, بچے تو نینی نے پالے ہیں, کام والے نے پالے, ابھی بھی برا ہو جائے, 50% شاید دوزخ بچ جائے آپ کی, 50-60 ہزار سال کی سیکھیں بچ جائیں گی, یہ تو بہت بڑا ران کا باپ بنے گا آپ کا. مطلب فرائض سے ہی بھاگ رہے ہیں, چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو. تو لفظ نہ بولے نا, میں پتا اپنی آج کی گرامر میں نے بڑی مینٹین کی ہوئی, اگر میں نے کسی بھی طریقے سے گرامر میں 20% بھی آمیزش کی ہوتی نا, تو آنٹیوں نے جمعے کا خطبہ سمجھ کے ٹیون آؤٹ کرنا تھا کہ مولوی صاحب ہیں, اس کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں, یہ اللہ رسول کرتا رہتا ہے. میں نے بات ہی سائنس, سائیکالوجی, سیوسائڈ, ADHD, OCD کی ہے, تاکہ فوکس ملے کہ یہ تو کوئی لبرل ٹائپ کا بندہ ہے, یہ سائنسی بات کر رہے ہیں. So scientifically, I'm telling you, I'm trying to scale you through physics and biology. ہارمونز کے تھرو, English. بٹ اسٹل اتنی تیزی سے جو سب کچھ چینج ہوا ہے, تو کوئی اڈیپٹ, ہم کیسے اڈیپٹ کریں, کیونکہ ایک چیز ہو گئی ہے تو اس سے کوئی نکلنا. باڈی دیکھیں, باڈی کو سمجھیں, انسان کی میکینیکل میک اپ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم صرف ریئیکشنری رہیں گے. بلڈ شوگر بڑھ گئی ہے, آپ کے پاس ایک بندہ ہے, یو گوئنگ ٹو گیو ہم اے ریئیکٹیو میڈیسن, ٹھیک ہے, اس کو کنٹرول کریں. پر اف ہی سیز کہ سر میں زیرو پہ ریسیٹ ہو جاؤں, تو لائک یار زیرو پہ ریسیٹ ہونے کے لیے یو آر 200 pounds too late. You should have been at 130, now you're 230. You're a little too late. First reduce this, that. کوئی لسٹ ہے, اس کے بعد ہم پروٹوکول سیٹ کریں گے. پہلے ہم آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز کو, اور آپ کا ویٹ کنٹرول کریں, فیٹ کانٹینٹ کنٹرول کریں, آپ کی روٹین میں لے کے انسولین لیٹر, ابھی تو دوائی پہ ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہیں نا آپ کے, ابھی انسولین کو تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں, باقی کی ساری باڈی کو تو ذرا اپنے جگہ پہ لے کے آپ. انسولین از اے ریئیکشن رائٹ ناؤ, which is the least of your problem, even though you're going to die because of this insulin malfunction. ٹھیک ہے, آپ کا پینکریاس جو بھی کر گیا, پہلے آپ کا ہارٹ, پہلے آپ کا لیور, پہلے آپ کا, سب سے پہلے آپ کا میدا, جس کے تھرو یہ ساری ہرس آپ کے نظر آ رہی ہے, آپ کے پٹھوں میں, آپ کے شولڈر میں. Men start looking like women little in Pakistan because of this, in terms of their physical appearance. Now you're not going to start with insulin. بالکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا بچہ 15-16 کے اوپر آئی پیڈ پرو میکس ہے, تو آپ پہلے تو ادھر آئے نا جدھر سے آپ نے یہ سارے کے سارے سورسز کنٹرول کرنے. نا ایک ہی سوال آنٹی انکل کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس وقت کہ سر میں فون تو واپس نہیں لے سکتی, زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا. نہیں, یہ چھوٹا مسئلہ ہے نا, زیادہ بڑے مسئلوں کی لسٹ بتائیے میں نے آپ کو. چھوٹا مسئلہ کیا ہے جو آپ کے سامنے آئے گا؟ ہفتہ 2 ہفتے ٹینٹرمس, اس سے زیادہ نہیں ہے. باڈی کے ڈیزائن میں ہی نہیں ہفتے کا ٹینٹرم. کیا بات, ہماری باڈی, ہمارا بس صبر ہے نا, وہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. میں نا زیرو ایکٹیویٹی کر رہا تھا, ایک اسکول, اس کا نام میں نہیں بتا سکتا, میں نے ایک NDA سائن کیا ہوا, ان کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا. تو ہم نے کیا گیا, I put 50 kids in different rooms. And by the way, میں نے ان کے اپنے گھروں میں انسٹال کی ہوئے, ٹھیک ہے. وائٹ کلر کا کارپیٹ, ایک ٹیبل, ایک کرسی, nothing sharp in the bathroom, one book,
nothing else. بچہ 2 hours کے لیے کمرے میں باہر سے لاکڈ, اندر کیمرے لگے, وی آر آبزرونگ. 2-3 لیول پہ آبزرویشن ہوتی ہے, زیادہ سائنس میں نہیں جاؤں گا, بٹ بیسک ہم دیکھ رہے تھے بچہ کرتا کیا. اردو میں آسان, بچے نے شروع میں واک شاپ کی ہے, کتاب کھولی, کوئی نہیں پڑھی, باتھ روم گیا, پھر کوئی ضرورت نہیں تھی باتھ روم جانے کی, بس اس گھر ڈو سمتھنگ. 2 گھنٹے میں کوئی 6 یا 7 دفعہ باتھ روم گیا. جو ہفتے میں 2 یا 6 یا 7 دفعہ جاتا ہے وہ 2 گھنٹے میں چلے, بیکاز he's gotta do something now. سفید دیواریں ہیں, سفید کارپیٹ ہے, ایوری سنگل, زیرو ایکٹیویٹی روم بولتا ہوں, ڈوپامین کی ریہیبلیٹیشن ہے. اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو ہز مدر, شی از سٹنگ ان فرنٹ می. بچے کا باپ اس طرح بیٹھا ہوا ہے, اسکرین پہ بچہ نظر آ رہا ہے کیا کر رہا ہے, اور بچہ اس کو ایجیٹیشن بولتے ہیں ہم. ہول کلائمیٹ از ایجیٹیٹنگ دا کیمسٹری. ہم کیمسٹری ٹیون ہو رہی ہے, ٹیون کیا ہو رہی ہے ابھی تو وڈرال میں نا, ڈوپامین کا وڈرال ابھی تو اس کو 2 گھنٹے میں کیا ہونا ہے, اس کو تو مہینہ لگے گا وڈرال میں جس لیول پہ جا چکا ہے. اینڈ شی سیز کہ اچھا بار بار مجھ سے سوال یہ کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا, کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا. اینڈ آئی سیڈ یو آر دا ون ہو کیم ٹو می, آئی ڈنٹ کم ٹو یو. اوکے, یہ بھی شروع ہوا ہے, یہ کیا پتا 6 مہینے آپ کو یہ کام کرنا پڑے, کیا پتا سال کرنا پڑے. نہیں, یہ والی کتنی دیر تک کی ایکٹیویٹی کتنی دیر تک ہوگی, مے بی 2 hours, ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا نا, پہلے 10 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے بچے کے لیے کتنی دیر کرنی ہے. اور بچے نے کیا کیا, دیوار پہ گیا اور دیوار کے اوپر انگلی سے لٹرلی کچھ لکھ رہا ہے. پھر وہ ہوا میں نا, اس نے وہ پینسل پکڑی جو کتاب کے ہاتھ, ہوا میں ہی پینسل سے وہ لڑائی کر رہا ہے کسی کریکٹر کی, اور ایسے ایسے کر رہا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہے. So he's being a child, he's like 7-year-old, that's what kids do. And as soon as he went to the wall, پتہ نہیں کیا سوجی اس کی امی کو, پہلے وہ اٹھ کے میرے ادھر بیٹھ گئی ہیں. And she said کہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ہم 2 گھنٹے کریں, ہمیں پتہ چل گیا نا بچہ کیا کر رہا ہے, تو پوائنٹ یو پرووڈ یور پوائنٹ, بار یو پروون یور پوائنٹ. میں نے تو کوئی پوائنٹ نہیں پروو کیا. واٹ کائنڈ آف, کیا کیا بچے نے, کچھ بھی نہیں کیا بچے نے. She, in matter of like 9-10 minutes, she started looking at the screen, she starts crying, literally she starts crying, and then she starts bawling. اور جا کے اپنے شوہر کو کہتے 2 منٹ دیں, اور شوہر کے بعد گئی وہ جو چیخا پکار شروع ہوگی, میاں بیوی کیا بس. اور پھر وہ شوہر میرے پاس, ان کے بچے کے والد صاحب آئے ہیں, he said کہ we would opt out of this, we want to opt out of this. And I said sure, it's not my child, you can opt out of it, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. But why don't you want to opt out of it? کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے جاننے کی. میں نے کہا وہ فارم آپ کو دیا نا, اس میں لکھا ہوا ہے, مجھے یہ ضرورت, یہی تو ڈیٹا ہے جو میں کلیکٹ کرتا ہوں. جیسے نہیں, دس از مینٹل ٹارچر, سوری, دس از مینٹل ٹارچر. میں نے سر نہیں, آن 3 people آؤٹ آف 4 people مینٹل ٹارچر ہے, آن 3 people. ایک سب سے بڑا مینٹل ٹارچر, کہتا نہیں میری بچے کے اوپر ٹارچر ہے, میری بیوی پہ ٹارچر ہے. نہیں, بتاتا ہوں کس پہ ٹارچر ہے, سائنس سمجھ لیں. آپ کے اوپر ابھی ٹارچر ہوا ہے باہر ایلی میں, سیڑھیوں میں لے جا کے بیوی نے آپ کو جو سنائی ہے, آپ پہ ٹارچر ہوا ہے. بیوی پہ ٹارچر ہوا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے, اور میرے پہ ٹارچر ہوا ہے آپ دونوں کی حرکتوں کو دیکھ کے. ایک اکیلی شخصیت پہ کوئی ٹارچر نہیں ہے, وہ جو پینسل سے لڑائیاں کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس نے اپنی دنیا میں, اس کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہو رہا. یہ آپ ٹارچر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور پھر مجھے. یہ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کا بچے کو آپ کے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے ہم نے, ایبسولوٹلی نو پین, سردی گرمی اے سی لگا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کی کپڑے پہنے میں اس نے, کمفرٹیبل ہے, وہ کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, کرسی لگی ہوئی, کتاب کھول کے پڑھ, نو, آنسوؤں سے رو رہی ہے, اور لٹرلی مجھے بدوائیں دے رہی ہے ادھر سیڑھیوں میں جا کے. یہ اصل میں مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ٹرانزٹ سے گزرے ہیں, ٹیکنالوجی سے پہلے والی, ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے سارا کا سارا. میں آپ کو ابھی ایک ٹیسٹ دیتا ہوں, اپنے بچے کے سامنے کریں, ابھی ایک ٹیسٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے. اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا رہا تو ابھی بچت کی چانس ہے, ورنہ یہ کریں زیرو ایکٹیویٹی روم. اپنے بچے کو, اچھا موبائل چھوڑیں, اپنے بچے کو سمپل ٹیسٹ کریں, اپنے بچے کے سامنے بٹھائیں, 1 minute 60 seconds, 60 seconds, اس کو کہیں سامنے بیٹھ جاؤ, ہاتھ ایسے رکھ لو کرسی پہ, 60 seconds, nothing more, and do nothing. اگر یہ بچہ ٹیسٹ کلیئر کر گیا تو ڈوپامین لاک نہیں ہوئی ابھی, اور اگر نہ کر آپ کا ٹیسٹ پاس کر سکا تو ڈوپامین لاک ہو چکی ہے.
دیکھنا بھی کیا کرتے ہیں بچے, آپ خود دیکھیے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. میں تو 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں ڈوپامین وڈرا کر لی تھی ابھی تو 6 مہینے کا وہ ایکٹیویٹی روم ہے. زیرو ایکٹیویٹی مطلب ایکٹیویٹی زیرو کرنی ہے اسے, اور برین کو اسٹیبل کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے بچے کے ساتھ مسائل کیا ہیں. اونلی 1 منٹ ٹیسٹ, تھرمامیٹر بھی 2 منٹ لیتا ہے. میں نے آپ کو اتنا آسان ٹیسٹ بتایا ہے, بخار نہیں اس سے بھی جلدی ٹیسٹ ہو جائے گا ڈوپامین کر کے لیے آپ کے بچے کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے کرسی کے اوپر سمپل آپ کے سامنے 1 منٹ کے لیے آپ کو بچہ بیٹھ کے دکھا دے, ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. یاد رکھیے گا, اف ہی ڈز سم تھنگ بچہ فیل ہے. اب دیکھیں پھر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 60 سیکنڈ کا ٹیسٹ نہیں کلیئر ہوگا آپ کے بچے کا. یہ آپ باڈی کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اینزائٹی تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں نا. دے آر گوئنگ ٹو, اب ہوتا کیا ہے, اب ایک مسئلہ میں بھول گیا آپ کو بتانا, اچھا ہو گیا. یوٹیوب نے اور نیٹ فلکس نے ایمپٹی ڈوپامین سیلز کے اندر کیا ہے, ان کی کیوریوسٹی کا سینٹر ہے D3 کو فنل کیا ہے. نیٹ فلکس کرتا کیا ہے, آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. اب وہ ہوتا کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی لے کے آتا ہے. ایسے کرائم کرنے ہمارے بچوں نے جو کہ میمکری کر رہے ہوں گے, سیروٹونرجک میمکری کر رہے, جو نیٹ فلکس میں کوئی سین دیکھ لیا انہوں نے, اور انہوں نے ان کی پاسبلٹی میٹرکس میں آ گئی, یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, بیکاز آف وٹ ایور فیکٹرز دیٹ ہی ہیز. تو ابھی آپ وہ والے کرائمز دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں نے انوینٹ کرنے. اصل میں وہ انوینٹ نہیں کریں گے, وہ بھی وہیں سے دیکھیں گے. لے وہاں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور وہ والے کرائمز انہوں نے کرنے یوٹیوب کی وجہ سے, نیٹ فلکس کی وجہ سے, اور whatever they gonna watch, بیکاز ڈوپامین کا ایمٹی سیل برداشت نہیں کر سکتا کہ زیرو ایکٹیویٹی. انہوں نے ایکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ہارنیس کرنی ہوتی. اب پاسبلٹی کی بات ہے, جس کو جو موقع ملے گا وہ وہاں سے انوینشن کرے گا. کلاسک کرائمز کی کہانی ختم. پولیس والوں سن لو میری باتیں, نئے سے نئے قسم کے مجرمین ابھی دنیا میں آنے والے ہیں. ایسی حرکت کریں گے جو میاں والی میں ہو رہی ہوگی, اور اس کی اسٹریٹجی اسلام آباد میں یا کراچی میں لکھی جا رہی ہوگی, اور کنٹرول روم کہیں پہ ساہیوال میں پڑا ہوا ہوگا. وہ یہ سارے 8-9 لڑکے انوالو ہوئے ہوں گے. دس از واٹس گونا ہیپن. کلاسک کرائم اسٹریٹجی بدل جائے گی. فزیکل ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی بچوں میں, ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جانا, ان کو فزیکلی ایکٹیو کرنا, اس کا کیا رول ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ بیفور 13th ایئر, جب آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس ابھی نہیں بنا ہوتا, تو چلیں 15th ایئر بھی کر لیں, کیونکہ اس کو 3 سال میں بنتا نہیں ہے. ابھی پونڈس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے 3 سال میں تو اتنی فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ ہے کہ 200 یارڈس بچے کو کرالنگ اور کریپنگ کرانی ایوری ڈے, منیمم بتا رہا ہوں. آپ وہ جرنلز گوگل کریں, مفت ہیں, پڑھیں, اسپیشلی امیاں وہ پڑھیں, آپ کو پتہ ہو کہ, اور بچے کو خود ہیلپ مت کریں. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ہیلپ نہ کریں کہ بچے کو خود ہی ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں. نو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اس کا برین ڈیمیج کریں, لیکن آپ اس کے وہ پاؤنز ہی نہیں بننے دے رہے. اب یہ سائنس اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی ضروری ہے فزیکل ایکٹیویٹی. سو یہ سارا پاؤنڈ میکنزم آپ کے ڈینڈرائٹس اپنی جگہ پلیس ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, 1 ٹریلین ڈینڈرائٹس بن رہے ہیں ابھی. تو وہ تب بنتے ہیں جب 4 چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو دماغ کام کرتا ہے. سب سے زیادہ جو برین ہے نا, وہ کام کیسے کرتا ہے کہ برین آرڈر پہ کام کرتا ہے. سو ایک ریسٹورینٹ میں جائیں اور وہاں پہ آرڈر ہی کام ہو رہے ہوں, تو آپ کو جیسے مہینے کے آرڈر دیکھ لیں, مہینے میں 10 آرڈر ہو رہے ہیں, تو آپ کتنا کرو رکھیں گے؟ ایک بندہ رکھیں گے. مہینے میں 10 آرڈر لے لیں. ایک جگہ پہ دن کے 100 آرڈر آتے ہوں تو آپ ایک بندہ نہیں رکھ سکتے, 10 بندے رکھیں گے. اس طریقے سے ایک اسی ریسٹورینٹ میں دن کے 100 آرڈر تو ہوتے ہیں, مگر روز ہوتے ہوں تو 10 بندے بھی رکھیں گے. پھر آپ شفٹیں رکھنی پڑیں گی آپ کو. بالکل اس طریقے سے امپلائیز بڑھ رہے ہیں نا ایکٹیویٹی کی وجہ سے, بالکل دماغ کے اندر پاؤنڈز بڑھ رہے ہیں ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کراتا ہے موٹر نیورون, اور وہ آپ کے مسلز ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, برین خود ہی پاؤنڈ بنانا شروع کر دے گا. مسئلہ یہ 13 سال کے بعد پاؤنڈ بنتے نہیں, برین جو لاک ہو گیا ہو گیا. اس لیے ریسٹورینٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے باہر ایکٹیویٹی شروع کروا دی, اگر فٹ بال کھلا دیا نا آپ نے, یا رگبی کھلا دیا, جو ٹیم سپورٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کوآرڈینیشن, کوگنیٹو اسکلز بھی بڑھتی ہیں اور موٹر اسکلز بھی بڑھتی ہیں. کرکٹ میں اتنا وہ نہیں ہے, کیونکہ کرکٹ میں ہمیں پتہ ہے پاکستانی ہے, اتنی زبردست ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں نا کہ فیلڈنگ نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے, ہلنا نہ پڑے, ہم کھڑے رہتے ہیں, بال آ بھی رہی ہوتی نا, جب تک بال نہیں آتی نا تب تک ہماری موومنٹ نہیں شروع ہوتی. تو کرکٹ کے شوقین بچوں کے دماغ ذرا سے کم ہوں گے. بچوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑوں میں تو ڈر مارا کرکٹ ہے یا چیس ہے.
سو آپ اسکواش کھلوائیں بچوں کو, ٹھیک ہے, جو کہ ٹیم سپورٹ نہیں ہے. فٹ بال کھلائیں. اسکواش کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے ٹف ایکٹیویٹی فزیکل انسان نے نہیں بنائی. دس از دا بیسٹ ایکسرسائز, سوئمنگ اینڈ اسکواش. یا پھر ہارس رائڈنگ, جس کو ہارس رائڈنگ میں لگتا ہے نا انسان بس بیٹھا ہوتا ہے, اس نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں ہوا. میں ٹرینڈ ہوں, ہارس رائڈر ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی فزیکل ٹرین ایک ہارس رائڈنگ میں آ سکتی ہے. سوئمنگ, ہارس رائڈنگ, اسکواش, یہ تین وہ ہیں جو کہ مطلب برین کو جس طریقے سے یہ ایکٹیو کرتے ہیں نا, آپ کے ڈکٹائلس, مطلب ایک مسل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسپیشلی جب چھوٹا بچہ ہو, اگر چھوٹے بچے کو سوئمنگ سکھا دینا آپ نے 8-9 سال کے بچے کو, پھر تو آپ نے احسان کیا اس کو. بائی دا وے ہیومن بینگز آر نیچرل بورن سوئمرس. ہم اپنے آپ کو سوئمنگ سے ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں. ایک دن کا بچہ بھی تیرنا جانتا ہے. تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے یہ تجربہ کسی انسپروائز انوائرمنٹ میں مت کیجیے گا جو ایک دن کے بچے کو پانی میں نہ پھینک دیجیے گا, مگر if you do it in a controlled environment you'll find out کہ بچہ پہلے دن کا بھی بچہ ہوتا ہے, مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں, پہلے دن کا بچہ جتنا مرضی انفینٹ ہو وہ تیر سکتا ہے پاکستان پانی کے اندر. تو swimming is such an amazing sport because it uses every single muscle of the body, every single muscle. Horse riding uses every single muscle of the body. Squash, every single muscle of the body. Football, no, not every single muscle of the body. Cricket, no, not by far. اوکے, فٹ بال میں پھر چلو لگ جاتے ہیں مگر کرکٹ میں نہیں لگتے, اور وہ بھی بہت چھوٹے دورانی کے ہوتے ہیں, اور بہت مطلب آپ کی لیگز زیادہ کام کرتی ہیں دونوں اسپورٹس کے اندر. بالر نہیں ہے تو پھر تو کہانی ختم آپ کی, پھر تو زیادہ کیا مسئلہ لگنے. میں ساری عمر کرکٹ کھیلتا ہوں, بڑی ایکسٹریم کرکٹ کھیلتا ہوں. ابھی میں 17 یارڈ چیلنج کھیل رہا ہوں. 180 کلومیٹر کے اوپر بال آتی ہے, 17 یارڈ سے پھنڈی کے فیصلے بالر کرا دیتے ہیں. میں تھکتا نہیں ہوں اس میں, بیکاز میں بیٹسمین ہوں. I'm using cognitive skills there. جب اپنے آپ کو ٹائم کرنا ہے, نیک مسل, اور لٹرلی نیک مسل ہی تھکا ہوتا ہے, بیکاز آپ نے ہیلمٹ میں بس اپنے آپ کو لٹکایا ہوتا ہے, اور بس سو نو وٹ ٹو گیٹ یور سیلف انوالوڈ ان. اگر آپ میں آپ کو اس کی بلکہ اسٹڈی بتاتا ہوں, سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے کہ سوئمرس کو انہوں نے 3 گروپس میں اسپلٹ کیا اور ان کو میجر کیا ڈیٹا کہ کتنے عرصے تک کون کون سا گروپ سوئمنگ کر سکتا ہے, اور وہ گروپ بائی انٹرسٹ تھے. تو جو لوگ ایتھلیٹک کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے سوئمنگ کر رہے تھے, سب سے پہلے انہوں نے سوئمنگ چھوڑ دی. گروپ 2 جس نے سب سے جو مڈل میں جس نے چھوڑی, مطلب 2 سال مینٹین رکھا, وہ تو جو ہابی کے لیے کر رہے تھے, انہوں نے نمبر 2 پہ چھوڑی, تھوڑا سا رہا. اور جنہوں نے سب سے دیر سے چھوڑی, اور کو بھی چھوڑی بھی نہیں, وہ کیا تھی جنہوں نے پرپز رکھا تھا میں نے فزیکل فٹنس رکھنی, بیکاز دیٹس اے پرماننٹ ریکوائرمنٹ. تو جب وہ اس طریقے سے چل رہے تھے تو بائی پرپز وہ سوئمنگ کر رہے تھے. جن کا پرپز ہی چھوٹا تھا ان کی کہانی ختم جلدی ہو گئی. وہ جب تک مقابلہ تھا, مقابلہ جیت گیا, ہار گیا, کہانی ختم کر دی. جن کی ہابی تھی دے ڈیڈ ناٹ ایون نو, ہیپ ہیزڈلی آتے تھے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, تو شوق کی تو عمر وہ ڈوپامین ہے نا, بس وڈرال ہو گیا, ہاف لائف تھی. جنہوں نے پرپز آگے کا رکھا ہوا تھا کہ بھائی میری ضرورت ہے, لانگ ٹرم گول تھا. جی ہاں, گول ہی لانگ ٹرم ہے, تو پھر وہ لانگ ٹرم باڈی بھی ٹائم لیتی ہے نا. ایون تو سوئمنگ از گیو یو ایڈرینلن رش, اور مسل امیڈیٹ پمپ ہوتا ہے, تو فیلنگ یہی آتی ہے کہ وہ میرا تو کام ہو گیا. اسپیشلی اگر آپ پہلے سے جم میں رہیں تو سوئمنگ تو آپ کو اسی وقت آدھے گھنٹے میں وہ ورک آؤٹ دیتی ہے جو آپ 2 گھنٹے 3 دن بعد آپ اچیو کرتے ہیں. آپ کا اس لیول فلیکس ہو جاتا ہے. سو سوئمنگ کیوں میں مثال دے رہا ہوں یہ ساری اسپورٹس کی, فزیکل کیپیبلٹی چھوٹے بچے کو دے, فزیکل روٹین بچے کو ڈال دیا آپ نے, آپ برین سیلز بڑھا دیں گے اس کو. اگر آپ نے فزیکل روٹین بڑھائی ہوئی, آئی کیو بڑھا دی, 8 9 پوائنٹس اندر انڈیکس آئی کیو بڑھ جاتا ہے, تو زیادہ پوائنٹس بڑھے ہوں گے. اور ایج جو ہے وہ 13 سال سے, ایج تو برین بتا رہا نا کہ 13 سال سے پہلے برین فیکٹری اپنے پوائنٹس پروڈیوس کر رہی ہے. اس دوران اگر آپ نے فزیکلی سپر ایکٹیو رکھا ہوا بچہ, ٹھیک ہے, اس کی نشانی بتاتا ہوں اسپیشلی امیوں کے لیے. اگر آپ کا بچہ خود نہیں سو رہا تو پھر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی اس کی جو اس لیول کی نہیں. اوکے, بچہ کریش ہو جانا چاہیے, بچہ ایسے جھوم رہا ہو شام کو, اتنا تھکنا چاہیے بچہ. اور اگر آپ کا بچہ خود سو رہا ہے تو مطلب کریش کر کے سو رہا ہے, تو ایک فیکٹر پورا ہوا ہے, کام پورا نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ یہ والے سوال کے جواب میں یہ انڈیکیٹر رکھیں. اف یو ہیو ٹو فورس یور کڈس ٹو سلیپ, سو یو آر فیلنگ سم ویئر ایلس. دس از دا کیٹیگری ویئر یو آر فیلنگ. یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی انڈر دا 13th ایئر. تو آپ کا لٹرلی دیکھیں, میں آپ کو ہر جگہ ہی بول رہا ہوں نا, ایک سی ای او میں اور سیکورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹس آف آئی کیو کا ڈفرینس ہوتا ہے.
آپ 10 پوائنٹس یہیں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں صرف فزیکل روٹین کام کرنے کے وجہ سے. اور یہ جو اسکولس بناتے ہیں نا ایک جم کا پیریڈ رکھ دیتے, دیٹس ناٹ انف. جم کا پیریڈ از, اور آپ ذرا اسکول جا کے دیکھیں جم کے پیریڈ میں ہو کیا گپ شپ ہو رہی ہے. جا دیکھیں, صرف گپ شپ نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی اور ہی سینٹر ہے. ڈوپامین نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے جو لٹرلی. آپ جائیں جم کے پیریڈ, اسپیشلی اوورسیز جو یہ دیکھیں گے, گو ٹو یور کڈز اینڈ ڈاٹرز school gyms and you'll find out why they're going to the gym. They're not working out this muscle or these muscles. They're working out some other muscles. تو اب لیٹ سے اگر کوئی 20-25 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں انگزائٹی ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بیسٹ سولوشن ایک ہی سولوشن ہے سر. there is no other way to look at the body. I mean there is so many other ways to look at the body, but to treat the body knows itself. خود بتاتا ہے جسم کی مجھے کیا ٹریٹمنٹ ہو. میرا کوئی مار سے آیا ہوا جسم ہوتا تو میں کہتا ہے میرے اوپر وہ رول نہیں لگتے. ہمارے جسم میں ایک ہی طریقے سے آتا ہے, یو نیڈ ٹو گو آرگینک رائٹ اوے. آرگینک کا مطلب کیا ہے؟ آپ ڈوپامین کو ریٹارڈیشن کے اندر لے کے آئیں گے, شرنک کریں گے ڈوپامین سینٹرز کو, اور وہ تبھی شرنک ہوں گے جب آپ کی ایفرٹ بڑھے گی, کیونکہ ایفرٹ کم کرنے کی وجہ سے ڈوپامین آتی ہے. ٹھیک ہے, مائکرو ویو ڈوپامین دیتا ہے, ایفرٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. گاڑی ڈوپامین دیتی ہے, خود نہیں چلنا پڑ رہا. مشینیں, جتنی مشینیں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے, آپ آرگینک ہو جائیں گے. آپ ڈھونڈنے مشینیں, آپ حیران ہو جائیں گے, سینکڑوں کی تعداد میں ایک عام آدمی کو گھر میں مل جائیں گی مشین. Every single thing we have a machine for. You need to come out of the machines. I'm sorry. تھوڑا سا مشقت بڑھانی ہے ہم نے. جی ہاں, مدر ٹریسا, مہاتما گاندھی ماڈل پہ لائف کو تھوڑا سا, اگر آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں بتا رہا ہوں. آپ وہ آپ کے ذہن میں اگر آگے یہ ایکسٹریم اسپیکٹرم میں تو پہلا انڈیکیٹر ہے آپ ڈوپ ایڈکٹ ہیں. اگر آپ کو یہ یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ آپ کے دماغ نے اندر سے ہڑتال کی, اس کو میں شروع میں کہا ہڑتال کر دے گا کہ وہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی. میں 2 میل پیدل جاؤں, 2 میل 6 میل میں پیدل اسکول ڈرال ہو جائے گا. میں پیدل 6 میل اسکول چلتا تھا روز آنے جانے کا. اس سے بھی زیادہ بالکل اتنی واک تھی. جی ہاں بالکل, اتنی ایکسرسائز. تو یہ تو اسکول کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان سارا ابھی بھی 6 میل ریڈی والے سے دیکھیں, ایک ریڈی والے کا ٹریک دیکھیں. مجھے اس دن کوئی اسٹارٹ بتا رہا تھا, میسی پتا کتنی دیر بھاگتا ہے فٹ بال فیلڈ میں. تجھے میسی پتا, میرا ریڈی والا نائٹ سین خالی آلو بیچتا ہے, آپ کو پتا کتنے میل چلتا ہے روز ریڈی لے کے. کر کے دکھایا رونالڈو یا میسی کا, اور وہ تو کسی $1 ملین کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, یہ 50 روپے کلو پہ بھاگتا ہے. ہمیں اور سامنے یہ اب زبردستی کی بات ہے میرے سامنے, میرے یہ پلاسٹک کی کہانی نہیں چلے گی. اف ہیومن بینگز آر ڈوئنگ اٹ رائٹ ان فرنٹ ان یور اون اسٹریٹ ود نو منی فور نو منی, یو نو, بیکاز سم تھنگ ایلس از ڈرائیونگ دیم. یو نو واٹ ڈرائیوز دا ریڈی والا کیا ڈرائیو کرتا ہے؟ اس کے بچے کی شکل اس کے سامنے ہوتی ہیں, رات کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ کھانا ملے گا آج. پرپز ہوگا تو آپ 100 میل بھی بھاگیں گے, ریڈی لے کے بھاگیں گے آپ. تو یہ دس از ہمارے پلانٹ کے, ہماری شہروں کے, ہماری گلیوں کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں, آرگینک لائف میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, ہو رہا ہے ہمارے سامنے. یعنی کہ یہ سب ایک بڑی وجہ اس کی آرام پسندی ہے اور سستی ہے. ڈوپامین سر, سستی تو ریئیکشن کے طور پہ آتی ہے نا. ہرس, ٹائم بچائیں گے, ایفرٹ بچائیں گے, ٹوٹل ٹائم ایکسپیکٹڈ ٹائم مائنس دا ٹوٹل الیپس ٹائم. ڈوپامین کا پہلا سینٹر ہے ڈیپ کہ اگر آپ کا وہ والا پرسیو ٹائم اور 10 منٹ میں کام ہونا تھا, وہ 5 منٹ میں ہو کر ڈوپامین کک ملتی ہے آپ کو. اگر 10واں منٹ پورا ہو گیا تب تک ڈوپامین ملے گی. 11ویں منٹ میں آپ کو کام ہو بھی جائے ڈوپامین نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے پرسیپشن 10 منٹ کی بنائی ہوئی تھی. فار ایگزامپل کریم یا اوبر 5 منٹ کا وہ بولتا ہے, 5 منٹ میں لاک ہو جاتے ہیں آپ. چوتھے منٹ کے اندر آپ کا فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے, بیکاز ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ ڈوپامین کا کلاک ہم سے تیز ہے. ابھی سائنس میں مت جائیے گا, بس یہ بتا دوں, آپ 5 منٹ گھڑی پہ دیکھیں گے بھی تو آپ کا ذہن 3 منٹ میں وہ 5 منٹ پورے کر دے گا. بس یہ اصول بتا رہا ہوں, زیادہ سائنس نہیں بتا رہا. تیسرے منٹ میں آپ کو لگے گا 5 منٹ. وہ لگا لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے جو کہتے ہیں میں تمہارا 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا, اور آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو 12 منٹ ہوئے ہیں ابھی بھائی. ٹھیک ہے, وہ ان کا ذہن واقعی گھنٹوں ہی لگاتا ہے. وہ جو لڑکا بچہ زیرو ایکٹیویٹی روم میں تھا نا, اس کو یا پوچھے نا کتنی دیر رہے ہو, I don't know, maybe you put in Guantanamo Bay for an hour. Guantanamo Bay, huh? And an hour, literally, this is the clock. You were there for 19 minutes only. تو جب آپ کو ڈوپامین ریٹارڈیشن کریں گے تو وقت بڑھ جائے گا. آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ سنا ہے, بندے نے پوچھا, اصلی کہانی سنا رہا کہ آپ نے 1400 کتابیں لکھ دیں اور ایک ایک کتاب 8-9 جلدوں کی, ایک جلد 3-3, 4-400, 800 صفحوں کی. ایک بندہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ کہ آپ نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے,
وقت کا عرض نہیں دیکھا ابھی، جہاں کو اسٹریچ کیسے کرتا ہے انسان. تو یہ اصل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طریقہ ہے. وقت تیزی سے تب گزرتا ہے جب ڈوپامین فلو ہو رہا ہوتا ہے. ڈوپامین رک جائے وقت رک جاتا ہے. وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. میں کوئی میٹا فزیکل یا فزکس کی کوئی پورٹل نہیں کھول رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے ظاہر کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ کے اندر سے گزرے گا یہ بات. آپ جب آپ اپنی لائف روٹینس میں ڈوپامین کنٹرول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وقت میں برکت کیسے آ جاتی ہے. However, so اگر آپ کا ٹوٹل ٹائم perceived is less than the actual elapsed time تو ڈوپامین مل جاتی ہے، تو سوری بڑھ جاتی، پھر فرسٹریشن ہو جاتی ہے آپ کو. سو آپ آرگینک روٹین میں جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے 3 میل اسکول جانا ہے پیدل، تو یو آر نیچرلی ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دیٹ. فرسٹ سیکنڈ فورتھ ڈے تک آپ اس میں یوز ٹو ہو جائیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں یہ 1 یا 2 ہفتے کے ٹینٹرمز ہیں. میں ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر لیتا ہوں. چلیں، آپ کا اپنی باڈی آپ کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرے گی، باڈی خود ٹینٹرمز تھرو کرے گی، بس وہ 2 ہفتے گزار لیں. اس کے بعد کیونکہ ڈوپامین کی جتنی مرضی نینو لیٹر پر ملی گرام ڈوزیج آپ کو ملتی رہی ہے. 2 weeks از انف. ایکسیپشنل کیس ہے 40 دن. 40ویں دن تک تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا سیل فون کیا ہوتے تھے. آپ واٹس ایپ کو بھول جائیں گے. اگر آپ کو دوبارہ 40ویں دن میں نے سیل فون دے دیا تو آپ باقاعدہ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ میسیج کے رپلائی میں کون سا والا بٹن دبانا تھا جو میں ونڈو کھول لوں. اس لیول پہ ہم ڈائریکٹڈ ہیں، اتنی جلدی یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پانی سے اللہ نے بنایا ہمیں، پانی جس پینڈے میں ڈالا اسی کی شکل بنا لیتا ہے. سو آپ اس اسٹرکچر میں ڈال لیں اپنے آپ کو. اسپیشلی اپنی پرسنل روٹین کے اندر ڈو اٹ یور سیلف ماڈل کے اوپر آئیں. میں کپڑے سینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کپڑے دھونے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے کپڑے دھو تو لو. سینا نہیں ہے چلو تو دھو تو لو، اور استری بھی خود کرو. اور خواتین ساری لڑکے بھی کھانا خود بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے چیزوں میں وقت لگتا ہے. وہ وقت تو آپ نے گزارنا ہے کہ چل لیٹ دیم کوک آل تھنگس بی ڈن آن دیئر اون ٹائم انسٹیڈ آف ایکسپیڈائٹنگ اٹ. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ سر اس طرح تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے ٹائم پہ، نہیں تو آپ ذرا جلدی شروع کریں گے نا. پھر جب مجھے پتا ہے میں 6 میل جانا ہے تو پھر میں 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا. جی تو اٹس دیٹ سورٹ آف اے پرابلم. دوسرا ایک مفروضہ یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ نے جو بات کی ہے فزیکل روٹین کی، 4 کوارٹرنٹس ہیں نا، میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں جہاں سے میرا دماغ سوچ رہا ہے. فزیکل کوشچنس، ایموشنل کوشچنس، مینٹل کوشچنس، اسپریچول کوشچنس. میں چاروں کا مرکب نکال رہا ہوں. تو یہ جو مفروضہ سائنس نے دیا 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے، دیٹس دا ڈیزیز. ہیومن باڈی ڈز ناٹ وانٹ 8 hours. پلیز ڈونٹ گیو اٹ 8 hours. 4 hours انٹرمیڈیٹلی، 6 hours ان 24 hours پورے کرنے، 4 گھنٹے رات کو پورے کر لیں اور گھنٹہ ایک دن کو سو لیا کریں زور کے بعد. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ پھر نیسیسٹی اور لگژری کو بریچ کر رہے ہیں. اب سونا آپ نے لیکن رات کو ہی، میلاٹونن کی سائیکل جو ہے ٹریگر ہی رات کو ہوتی ہے. آپ اگر دن کو میلاٹونن ٹریگر کروا رہے ہیں جو سلیپ کا کیمیکل ہے تو مسئلہ ہے، کیونکہ میلاٹونن سن لاکڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میلاٹونن سورج سے لاک ہوا ہے. سورج آؤٹ ہوتا ہے میلاٹونن آن ہو جاتا ہے. سورج آف ہوتا ہے، سورج آن ہو جاتا ہے تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. سو ہم اس کو میڈیکل سائنس میں سینسر جو ہمارے ہیں نا سینسرز، وہ ان سے بچتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک اسپاٹ لائٹ بھی کمرے میں آنا تو میلاٹونن آف ہو جاتا ہے. باڈی نیورونل سینسرز میلاٹونن سے سب سے پہلے کرتی ہے، بتاتی ہے کہ لائٹ ہے، باہر لائٹ ہے. لائٹ کے اندر کیا سائنس ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، اس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ میلاٹونن کیسے ٹریگر کرتی ہے، مگر کرتی. سو ہم پچ بلیک کریٹ کر سکتے ہیں دن کو بھی، اور اس میں میلاٹونن کی سائیکلز ریگولیٹ کر سکتے ہیں، مگر مت کریں. اللہ نے قرآن میں جب کہا نا رات کو ہم نے ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا تو کسی وجہ سے بتایا. ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بتائی تھی. وہ ہماری کیمسٹری کے ساتھ ہے. رات کے وقت صرف میلاٹونن نہیں ٹریگر ہوتا نا، رات کے وقت کورٹیزول بھی ٹریگر ہوتا ہے، اور کورٹیزول آر پی اے ڈائلاگ کرتا ہے. آر پی اے ڈائلاگ نہیں ہوتا، دل صاف نہیں ہوگا. رات کے جب آپ سو جاتے ہیں آر ای ایم اسٹیٹ جیسی اچیو ہوتی ہے، سارا کورٹیزول ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا سے نکل کے سارا کورٹیزول دل میں بھر جاتا ہے اور دل کی شریانیں صاف کرتا ہے اور وہ بھرا رہتا ہے. اسی لیے رات کو ڈر لگتا ہے ہر چیز سے. کورٹیزول دکھا فیئر، اور اسی لیے جب ٹک ٹک ہوتا ہے نا کہیں پہ تو رات کو ایسا لگتا ہے جن ہے، دن کو ایسا لگتا ہے کہ مالی ہے، ٹھیک ہے، کام والا ہے. رات کو سینے میں پین ہوا لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہے.
دن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو لگتا ہے گیس ہے, کیونکہ ہمارا کورٹیزول رات کو دل میں بھرا ہوتا ہے. اس کو لگتے ہیں 4.5 hours, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن یور ویٹ کلاس. مگر 4-1 گھنٹے کے اندر اندر کورٹیزول نے وڈرا ہونا ہی ہونا ہے. پہلے تو ریلیز ہوگا سارا, دل میں بھر جائے گا, اور پھر یہ ہے رات کا فیئر. یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل رات کو بھرا ہوا کورٹیزول سے, کیونکہ دن کو جو مرضی کر لیں آپ کا میلاٹونن تو ٹریگر کر لیں گے آپ, یہ یہ ڈائلاگ میں ٹریگر ہوگا, یہ رات کو ہی ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا پرابلم دیٹ یو ہیو ٹو سالو. سو 4 hours 4.5 hours رات کو سوئیں. 2 ہفتے کی روٹین ہے, مرے ہوئے اٹھیں گے مجھے پتہ ہے, مجھے ہی گالیاں دے رہے ہوں گے, مگر 2 weeks later you will never be able to sleep for more than 4.5 hours. And once you have a 4 hour sleep, میں بتا رہا ہوں مجھے تقریباً 1.5 decade ہو گیا 4 hours کے اوپر. آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں, دنیا کے پاس 12 گھنٹے, آپ کے پاس 20 گھنٹے. You are living 2 lives. I know I'm living 3 lives. I alhamdulillah I am living 3 lives, کیونکہ میں نے 8 گھنٹوں کی شفٹیں بنائی, اور 8 گھنٹے بعد میرا جو ہے نا پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو, کیونکہ میرے کام ہی ایسے. تو میں ایک دن میں 3 دن زندہ رہتا ہوں, عام بندہ 1 دن زندہ رہتا ہے. دس از ہاؤ وقت میں برکت پڑ جاتی. سو اگر ایکسٹریم کیسوں میں چھوڑ دیں 8 گھنٹے کی سلیپ کا یہ مسودہ تو ہے نا آپ سب سے پہلے. اور کون کہہ رہا ہے 8 گھنٹے, ہمیں ہی پتہ ہے کیا, ہم بچوں والی باتیں کریں. 12 گھنٹے تو عام لڑکا لڑکی سو رہا ہے, اور کتنا لیٹ سو رہا ہے. جی ہاں, اور کس ٹائم سوتا ہے, کس ٹائم اٹھتا ہے, اس کو اور اوپر سے اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے یو نو امیاں خود, کیونکہ بیٹی کو پتہ ہوتا ہے امی 12 بجے اٹھتی ہے, سب کو پتہ ہے. کام والیاں شوہروں کو کھانے بنا کے دیتی ناشتے, کیونکہ باجی کو تنگ نہیں کرنا. اور اگر باجی صبح جلدی اٹھ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو لو سوشیو اکنامک کلاس سمجھتی. لٹرلی یہ ہے ڈوپامین کی اصلی بیماری. یہ جو کسی اور کیمیکلز کے اندر نظر آتی ہے وہ بیماری اصل میں سیروٹونن اور ڈوپامین کی میل فنکشننگ ہے. سو جو جلدی اٹھ رہی ہے وہ بیچاری ذرا پینڈو ٹائپ عورت ہے, اس لیے صبح اٹھتی ہے, اور شور کو نہ کھانے دیں آپ بے شک, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ وہ والا درشن دینا چاہ رہا ہوں, اپنی خدمت تو کریں نا, شور کی خدمت تو ویسے نہ کریں آپ, کریں دے اس پہ نا شارٹ ویڈیو نہ بھی بنا دے کہ شور کریں, شوروں کی خدمت ہاں کٹیں. سو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو نقصان نہ دیں, اور چلیں اپنے آپ کو بھی دے دیں. ان بچوں کو کیوں پریسیڈنس سیٹ کر کے دے رہے ہیں کہ 12 بجے اٹھنا نارمل ہے؟ وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی رول وہی ہے جو امی, یاد رکھیے گا, رول وہی ہے جو ابو ہیں. بچوں کی تربیت آپ کے لیکچر سے نہیں ہونی, آپ کے کرتوتوں سے ہونی. سو اف یو آر ویکنگ اپ آفٹر فجر, لائک سورج نکل چکا ہے, تو آدھا نقصان تو کر دیا ہے آپ نے کیمسٹری کا. سو یو نیڈ ٹو سلیپ اینڈ ویک اپ. اور پاکستان کا اب اسلام آباد کا بڑا مشہور اسکول ہے, ادھر مجھے بلایا جاتا ہے. دس بوائز آر گیونگ دس بگ فیٹ لیکچر کہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے بل گیٹس, وارن بفے 7 بجے سے پہلے اٹھا ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم 10 بجے اٹھتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں پرپسفل لوگ. اینڈ آئی جسٹ کیپ لوکنگ ایٹ دس بوائے, اینڈ آئی لائک واٹس یور نیم؟ اٹس لائک عبد الرحمان. عبد الرحمان نام ہے تیرا, تو صبح 6 بجے اٹھنے کے لیے لیکچر تم نے پریپیئر کیا ہے بل گیٹس کے نام سے. پرابلم از سم ویئر ایلس. 3:30 بجے اور 4 بجے کے بیچ میں 1 ارب بندہ اٹھتا ہے, فجر پڑتا ہے. تجھے نہیں سمجھ آ رہی, تم 6 بجے بل گیٹس کو اٹھا رہا ہے, اور تجھے موٹیویشن وہاں سے مل رہی ہے. وہ پیسے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, ہم جنت اور آخرت بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تجھے نہیں نظر آئے گا بیکاز یو ڈونٹ ایون نو دیٹ ایگزسٹس. ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم ہے نا. ایک مفتی صاحب بہت مشہور ہیں, ان کا نام بھول گیا ہوں, پاکستان کے ٹاپ ناچ اسکالر تھے. کراچی میں اسکول کا ٹور کر کے آئے تو کہتے ہیں پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ میں اسکول میں گیا اور میں نے بچے سے کہا بیٹا صبح کی اذان آتی ہے, نے کیا آتی ہے تو بچے نے کہا ککڑو کڑو. کہتے یہ ہے یہ بات تو اینڈ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا نا. مطلب یہاں یہ نہیں ہوا نا مرغی کی اذان نہیں کسی نے, یہی بتایا بل گیٹس صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے, تو یہ اور کیا ہے ککڑو کڑو ہی ہے نا یہ. اور بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو
کدھر سے دے رہا ہے یہ ڈیفینیشن آف یو نا تیرا ورلڈ ویو کدھر سے کریٹ ہو رہا ہے؟ یو فارگاٹ 2 بلین پیپل who are waking up for Fajr. You don't even know that because your mommy doesn't know that. Your daddy doesn't know that. That's why you never knew that. میں خود آپ کو پاکستانی جوانوں کی بات بتاؤں, مجھے لڑکوں نے کہا ہے سر میں نے تو صبح 8 بجے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے. I don't even know کہ دنیا کیسی ہوتی ہے صبح 7-8 بجے, میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. Yeah, okay. Well, the problem is somewhere else. جزاک اللہ ساحل بھائی, دل تو نہیں کر رہا کہ اس کنورسیشن کو اینڈ کریں, لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آئیں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد.